حاشر کو سمجھ آ گئی تھی کہ اسے کیا جتا رہی تھی۔ مالی خوشی میں اب اسے دعائیں دے رہا تھا۔ حاشر نے ہلکے سے سر کو نفی میں ہلایا۔ اس کے سامنے بنا لفافے میں موجود رقم کو گنے وہ اسے کسی اور کو دے رہی تھی۔ وہ اسے جو پیغام دینا چاہتی تھی اسے مل چکا تھا۔ وہ ہاسٹل کے گیٹ کے قریب جا کر ایک بار پھر مڑا جو ابھی بھی مالی سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ حاشر نے آنکھوں پر گلاسز لگا کر غور سے اس کا جائزہ لیا۔ بظاہر عام سی تھی وہ، اور دوپٹہ بھی ماتھے تک لیتی تھی، یعنی سر کے بال تک نظر نہیں آتے تھے، اور پھر گردن سے ذرا ڈھیلا ہوتا تھا۔ دوپٹہ پھیلا لیتی کہ چادر کی طرح، جس میں وہ اچھی خاصی چھپ جاتی تھی۔ مجموعاً وہ اپنی خوبصورتی کو چھپا کر رکھنے والی تھی۔ پھر وہ بہت عام سی لگتی تھی۔ میر حاشر نے اسے اب تک اسی حلیے میں دیکھا تھا، اور اسی حلیے میں وہ کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے۔ آج کے دن اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر اس فیصلے کو سوچتے وہ مڑ کر چلا گیا۔ بابا جان، لڑکی پسند کر لی ہے، اسے شادی کرنی ہے۔ اس نے بابا جان کو کال کر کے مختصر کہہ کر کال کاٹ دی تھی، اور اگلے ہی دن بابا جان اور اماں دونوں ہی اسلام آباد میں تھے۔ صبح ناشتے کے وقت وہ پہنچے تھے۔ حاشر انہیں دیکھتے ہوئے ہنسا تھا، ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ خوش آمدید بابا جان، اماں جان۔ باری باری دونوں سے گلے ملا۔ وہ دونوں سے ملنے کے بعد اپنی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھے تھے۔ اتنی صبح صبح، سب خیریت بابا جان؟ اس نے انہیں چھیڑا۔ رات ہی تو کہا تھا اور وہ صبح یہاں تھے۔ میں نے سوچا کہیں صبح ہوتے ہی مکر نہ جاؤ، اسی لیے۔ وہ دل کھول کر ہنسا۔ نہیں بابا جان، یہ اب ممکن نہیں ہے۔ اماں نے گہری نظروں سے بیٹے کے چہرے پر پھیلی خوشی کو دیکھا۔ بس ان کی نند کی بیٹی نہ کہے۔ کون ہے وہ؟ بابا جان نے آج سے پوچھا، شاید ان کی بھانجی کا نام لے دے۔ دل ناداں۔ مریم عالم، نینا کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس سے سینئر ہے۔ یاہو! اماں کے دل نے نعرہ مارا۔ بابا جان نے سر ہلا کر خود کو اس جھٹکے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ کب سے اسے جانتے ہو؟ کتنا عرصہ افیئر رہا؟ حاشر نے منہ تک لے جاتے جو اس کے گلاس کو ٹیبل پر رکھا۔ بابا جان، میرا کسی سے کبھی کوئی افیئر نہیں رہا، اور اسے 15 دن پہلے سے جانتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ بابا جان نے بیٹے کے موڈ کو دیکھا۔ وہ پھر سے سنجیدگی میں جا چکا تھا۔ اماں نے باپ بیٹے کو دیکھ کر ہولے سے گلا کھنکارا۔ لڑکی پیاری ہے۔ وہ اپنی خوشی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی چھپ نہیں رہی تھی۔ پیاری تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتی ہے۔ اس کی بات سن کر بابا جان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے منہ سے کسی لڑکی کی تعریف سنی تھی۔ تمہیں پیاری لگنے والی سے بھی تمہاری شادی کروائیں گے، لیکن میری بھانجی سے بھی کرنی ہوگی، بابا جان نے حتمی انداز میں کہا۔ میں صرف ایک شادی کروں گا، وہ بھی اپنی پسند کی لڑکی سے، اور جو لڑکی مجھے پسند ہے، اتفاق حسن سے وہ آپ کی بھانجی نہیں ہے۔ وہ اب سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ بابا جان نے غصے سے اسے گھورا۔ جو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہو، عموماً وہی آپ کے صبر کا امتحان لیتی ہے۔ میری بھانجی سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھی لڑکی ہے وہ، مجھے اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بس بیوی کے لیے اچھی نہیں لگتی۔ تم سے لاکھ گنا اچھی ہے۔ وہ ضد ہو کر زنانہ انداز میں سے لتاڑنے لگے۔ اس لیے تو نہیں پسند، میاں بیوی کا لیول برابر ہونا چاہیے۔ وہ ڈھیٹ ترین انسان تھا۔ اماں مزے سے انہیں سنتے ہوئے اب ناشتے سے انصاف کر رہی تھی۔ اس دوران ایک آدھ محبت بھری نگاہ بیٹے پر بھی ڈال لیتی۔ جانتی تھی دنیا بھر پر روب جمانے والے میر سراج بیٹے کو حکم نہیں دیتے تھے، نہ کوئی قسم دیتے، نہ کچھ بات منوانے کی کوشش کرتے، اور وہ بھی فرما بردار بیٹا اس معاملے میں آ کر اڑیل گھوڑے کی مانند اڑ جاتا تھا۔ باپ کہتا، میں نے جو کہا وہ مانو، اور بیٹا کہتا، جو میں نے کہہ دیا وہ مانے۔ اس سب کا سب سے زیادہ کسی کو فائدہ تھا تو وہ بس انہی کو تھا کہ وہ تنی گردن کے ساتھ نند کے سامنے بیٹھی تھی، اور نند صرف بیٹی کی وجہ سے بھابھی کے غرور بھرے انداز پر کچھ نہیں کہتی تھی۔ زندگی کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پھپھو کوئی بہت اچھی خاتون تھی، تو آپ غلط ہیں۔ حاجرہ یعنی حاشر کی اماں کی شادی کے 4 ماہ بعد وہ اس کے لیے سوتن لے کر آئی تھی۔ یہ بات ان کے لیے دھچکا تھی، کیونکہ ان کے شوہر نے انہیں پسند کر کے ان سے شادی کی تھی، لیکن شادی کے بس 4 ماہ بعد ہی شوہر کی دوسری شادی نے انہیں بہت بڑا دھچکا دیا تھا، اور وہ یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی تھی کہ یہ شادی ان کی نند نے بڑی کوششوں سے اپنی خالہ زاد کے ساتھ طے کروائی تھی۔ اگر پہلی شادی کو چند سال گزرنے کے بعد وہ دوسری شادی کرتے تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا۔ بس 4 ماہ اور صنم بے وفا نکلا۔ پھر جب حاشر پیدا ہوا تو 2 ماہ کے فرق سے اس کا سوتیلا بھائی پیدا ہو گیا۔ حاجرہ کو اگر کوئی بات اپنی خوش بختی لگتی تو بس یہی کہ ان کے بیٹے سے میر سراج ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ وہ خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ ان کا بیٹا سوتن کے بیٹے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ وہ پہلا بیٹا تھا اور وہ وارث تھا۔ اب پوری دنیا بھی سر پر رکھ لیتی، وہ مستقبل کے سردار کی ماں بن چکی تھی۔ ان کو اور ان کی سوتن کو شادی کے 2 سال بعد جا کر ماں بننے کی خوشی ملی تھی۔ خوشخبری چند دن کے فرق سے ملی تھی، لیکن کچھ مسئلوں کی وجہ سے ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش پہلے ہو گئی۔ بس اسی دن سے وہ جان گئیں کہ دکھ جتنے بھی ہوں ان کا سویرا ہوتا ہے، اور اصل ٹھنڈ تو تب پڑی کلیجے میں جب ان کے شوہر نے تیسری شادی کی۔ اس دن انہوں نے جشن منایا تھا۔ ناز کے ماں صدمے میں تھی کہ اب تو سوتن آ گئی۔ اس وقت بھی اماں مزے سے باپ بیٹے کو سن رہی تھی۔
ان کا بیٹا میر سراج کی کمزوری تھا، وہ تو چاہ کر بھی حاشر پر غصہ برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہ اس دنیا کا واحد انسان تھا جو انہیں اپنی جان سے بڑھ کر تھا، اور یہ بات میر حاشر کو معلوم تھی، سو وہ باپ بیٹا ہمیشہ کی طرح دلائل سے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بابا جان محبت اور بے بسی سے، حاشر نرمی اور بے نیازی سے۔ وہ اسے غصہ دلا کر اس بات کو اس کی ضد نہیں بنانا چاہتے تھے، اور وہ انہیں غصہ دلا کر ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی اپنی طرز پر اس بازی کو کھیل رہے تھے جس میں زیادہ جیت کے امکان حاشر کے تھے۔ ٹھیک ہے، تمہاری پسند آئے گی تو پھر میری پسند بھی آئے گی، بابا جان نے آخری فیصلہ سنایا۔ نہیں، صرف میری ہی پسند آئے گی، کیونکہ مجھے ایک ہی شادی کرنی ہے۔ اگر میری پسند نہیں تو تمہاری بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں ویسے بھی شادی کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ ڈھیٹ ابن الڈھیٹ۔ کچھ لو اور دو کا اصول چلتا ہے دنیا میں، میری مانو میں بھی تمہاری مانوں گا۔ بالکل چلتا ہے، لیکن کیونکہ آپ میرے والد محترم ہیں اور والدین اولاد کے لیے بے غرض ہوتے ہیں، سو آپ میری مانیں اور دنیاوی اصولوں کو بھول جائیں۔ ایم آئی رائٹ؟ اماں نے تو باقاعدہ جھوم کر سر کو گھمایا۔ شاباش میرے شیر۔ بابا جان نے انہیں گھور کر دیکھا۔ بہت اعلیٰ قسم کا پراٹھا بنا ہے، سواد آ گیا۔ انہوں نے پھر مستی میں سر کو دائیں بائیں گھمایا۔ حاشر نے مسکراہٹ ضبط کرنے کو دونوں ہونٹوں کو دانتوں میں بیچ لیا تھا۔ اماں تو بس حد ہی کرتی تھی۔ بابا جان نے سر جھٹک کر اماں سے رخ پھیر لیا تھا۔ پتہ نہیں کب اس عورت کا دوسری شادی والا غصہ اترے گا۔ حاشر کو گھوڑا، کاش کہ اس پر غصہ کر سکتے، بلکہ غصے میں حکم دیتے، پھر چاہے سر پٹکتا رہے۔ لیکن وہ بھی انہی کی ضد کے بعد اپنی ضد بتا چکا تھا۔ بگڑی ہوئی لاڈلی اولاد۔ وہ بے بسی سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے جیسا اڑیل تھا، ضدی تھا۔ پتہ نہیں وہ کس پر آ کر نرم ہوتا۔ اب بھی تو اسے جھکانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب تمہارا بیٹا آئے گا تو احساس ہوگا کہ ضدی اولاد پر کیسا غصہ آتا ہے۔ میں بھی اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ اسے آنے ہی نہیں دے رہے۔ وہ مزے سے بولا۔ بابا جان کو بیک وقت غصہ اور ہنسی آ گئی تھی۔ کیسا ضدی بیٹا پیدا کر لیا تھا۔ اماں کی خوشی کا عالم تو بیان سے باہر تھا۔ جب حاشر نے کہہ دیا کہ ان کی نند کی بیٹی بہو نہیں بنے گی تو مطلب نہیں بنے گی۔ مجھے ایسی کسی عورت سے شادی نہیں کرنی جس سے شادی کے بعد مجھے پھر دوسری شادی کرنی پڑے، یعنی کہ میں ایک ہی بار شادی کروں گا اور اپنی پسند سے کروں گا، تاکہ بار بار یہ جھنجھٹ نہ پالنا پڑے۔ بابا جان کے بعد اب جاذب تھا۔ جاذب اس کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ بھی بابا کی طرح کہہ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اپنی پسند بھی کر لے اور بابا کی بھی مان لے۔ یار ادا، آپ کو دوسری شادی سے کیا الرجی ہے؟ بابا جان ہمیں کہیں میں تو 100 جان سے پوری 4 کرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے وہ نہیں کہتے۔ مذاق ایک طرف، ادا بتائیں نا، آپ کو دوسری شادی سے کیا مسئلہ ہے؟ بابا جان کی دوسری شادی کی وجہ سے اماں کو ہمیشہ روتے دیکھا۔ ان کے دل پہ یہ دکھ کبھی نہیں گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ذات سے کسی کو یہ تکلیف دوں، بس ایک ہی بار اچھی لڑکی لے کر آؤں۔ حاشر نے پہلی بار اس بات کی وجہ بتائی تھی۔ تو پلوشا سے کر لیں، اچھی تو ہے۔ جاذب نے بابا جان کی بات دہرائی تھی۔ میں نے کب انکار کیا کہ اچھی نہیں ہے؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ دنیا کی ہر اچھی شے سب کو اچھی لگے۔ وہ مجھے بالکل نہیں پسند، بات ختم۔ ویسے ادا، یہ بات تو چلیں سمجھ آ گئی، لیکن آپ نے کبھی کوئی گرل فرینڈ کیوں نہیں رکھی؟ یہ سمجھ نہیں آئی۔ جاذب نے تھوک نکلتے پوچھا۔ اگر جو بڑے بھائی والا موڈ آن ہو جاتا تو خیر نہیں تھی۔ انسان ہوں، جانور تو نہیں کہ ہر جگہ منہ ماروں۔ جاذب کو لگا خصوصاً اس کو سنایا گیا ہو۔ جانور والی کیا بات؟ بندہ ملتا ہے، دیکھتا ہے، بات کرتا ہے تو سمجھ لگتی ہے کہ کون لائف پارٹنر بنانے کے قابل ہے۔ جاذب نے جلدی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سیریسلی؟ حاشر نے اسے دیکھ کر ابرو اچکایا۔ تم بھی جانتے ہو مرد کی نگاہ کیا چیز ہے۔ جو اڑتی چڑیا کے پر گننے کے دعوے رکھتے ہوں، انہیں عورت کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کتنے پانی میں ہے وہ۔ اس پہلی نگاہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ عورت گھر لانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ لیکن جو عورت گھر لانے کے قابل نہیں لگتی، مرد اس کو بھی رجھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی منہ مارنے والی عادت سے مجبور ہوتا ہے۔ وہ غرور میں یہ کہتا ہے کہ ایسی عورتیں شادی کے قابل نہیں ہوتی، بس یہ ٹائم پاس ہیں، تو در حقیقت وہ اپنی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جو میرے معیار پر پورا نہیں اترتا، میں تو اسے بھی نہیں چھوڑتا۔ ایسے مردوں کی مثال کتوں جیسی ہوتی ہے، جو ہر جگہ منہ مارتا ہے، اسے کچھ مل بھی جائے اس کی چوائس نہیں۔ مرد میں اور کچھ ہو نہ ہو، غیرت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ انسان اور جانور کے فرق کو جانتا ہو۔ مرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ہر جگہ منہ مارے، صرف عورت کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے، اور وہ بھی تب جب وہ یہ دعوے کرتا ہو کہ عورت کی چال سے اس کا کردار معلوم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے معیار کی نہیں، تو آپ اپنی عزت کو بلند رکھنے اسے مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ مگر نہیں، غیرت مندوں کو تو یہ بھی بے عزتی نہیں لگتی کہ وہ انسان ہو کر جانور جیسے ہیں۔ ہاں، مگر یہ ضرور بے عزتی لگتی ہے کہ معلوم بھی ہو کہ عورت آپ کے معیار کی نہیں اور چھوڑ دی۔ ارے کیوں جانے دیا ہاتھ سے؟ ٹھیک ہے، شادی مٹیریل نہیں، چلو ٹائم پاس کر لیتے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ جانوروں کی بھی تو کوئی چوائس نہیں ہوتی؟ جانوروں کو چاہیے کہ طور طریقے بدلیں۔ غیرت مند کبھی اپنا راستہ نہ بدلیں گے۔
जाजिब की नाक उतर कर दूर जा पड़ी थी। वाह अदा, खूब बेइज्जती की थी। जाजिब ये सवाल पूछकर पछता रहा था। नहीं थी, कोई गर्लफ्रेंड तो ना होती, इसे क्या पड़ी थी कि भाई के ख्यालात सुनता। ख्यालात नहीं बल्कि अपनी बेइज्जती करवाता। माफ़ करें अदा, फिर नहीं पूछूंगा। हाँ, फिर ना पूछना ताकि सुनना ना पड़े। लेकिन जो काम करते शर्म नहीं आती वो सुनते क्यों आती है। जाजिब को अंदाज़ा हो चुका था, अब नाक बस ऑपरेशन के जरिए ही लग सकती थी। मीर हाशिर ने उसके लगने की कोई जगह छोड़ी थी। अदा, मैं आता हूँ ज़रा, थोड़ा काम है। वो हाले से बोलता उठ खड़ा हुआ। हाशिर ने अफसोस से भाई को देखा। पता नहीं वो अपनी आदतें बदल सकता था। हर आए दिन नई लड़की कि लड़कियां तो खुद आकर फिसलती हैं, कि लड़कियां तो खुद आकर फंसती, और वो इनकार करके बेगैरत क्यों बनता। इतने दिन उसके साथ मगजमारी के बाद बाबा जान को मालूम हो चुका था कि उसने बात नहीं माननी थी। फिर फैसला करके अदी जोहरा को इस्लामाबाद आने के लिए बुलावा भेजा। उधर मरियम अपना रिसर्च का काम ख़त्म करके घर जाने की तैयारियों में थी। बाबा जान और अम्मा ने काफ़ी दिनों से यहाँ डेरा डाला हुआ था। नाज तो आबाई घर चली गई थी, नैना को अम्मा के साथ वापस जाना था। सो इस्लामाबाद वाले घर में फ़िलहाल खूब रौनकें थीं। वो सब बहन भाई तो बहुत खुश थे कि अदा शादी के लिए मान गए थे। एक बाबा जान ही परेशान फिर रहे थे, और उनका बेटा ज़रा भी तरस न खाता कि बाबा जान से यह हमदर्दी बलवशा को सारी उम्र के लिए उसके सर बांध सकती थी। और हाशिर के ख्याल से बाबा जान के लिए सारी ज़िंदगी बेटे को खुश देखने के लिए ज़रूरी था कि चंद दिन परेशानी में गुजार लेते। खैर थी, वो ज़ोहरा अगले दिन आज पहुंची थी। पहले तो बाबा जान ने अकेले उनसे बंद कमरे में मीटिंग की थी। वो तो ये सुनते ही हत्ते से उखड़ गई कि हाशिर ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया है। तुमने मुझे ज़ुबान दी थी कि मेरी बेटी तुम्हारी बहू बनेगी, तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ, मेरी ही बहू बनेगी। लेकिन रुकैया उसकी सास होगी। क्यों, तुमने सरदारी रुकैया के बेटे को दी है? वो भड़क कर बोली। अदी, मेरा दिमाग ख़राब ना करो, जो कहना था वो कह दिया। तुम्हें ज़रा भी अपनी ज़ुबान का पास है? तुमने कहा था कि सरदार बेटे से मेरी बेटी ब्याह होगी। हाँ कहा था, मगर नसीब की बात पूरा नहीं हो सका। वो अफसोस से बोले। कैसे बलोच हो जिसे अपनी ज़ुबान का पास नहीं? लोग तो ज़ुबान का पास रखने को जान तक दे देते हैं। वो चीख उठी थी। इसी वक्त कमरे में हाजरा दाखिल हुई। वो इत्मीनान से चलते नन के बिल्कुल सामने सोफे पर जा बैठी। तो अदी ज़ोहरा, आप ये चाहती हैं कि आपकी बेटी के लिए मेरे शौहर या बेटे में से किसी को मरना ही क्यों ना पड़े, मर जाए, मगर आपकी शहजादी लाजमी मेरे बेटे से ही ब्याही जाए। खैर है, आप इतना एहतजाज कर रही हैं, कहीं आपकी बेटी ने मेरे बेटे से दिल तो नहीं लगा लिया? मुँह नोच लूंगी तुम्हारा। वो गुस्से से उठकर हाजरा की तरफ आने लगी, लेकिन मीर सिराज ने उठकर बहन को बाजू से पकड़कर दोबारा बिठाया। कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बीवी को समझाओ ये बात। वो तनफ़ुर से रुख फेर कर बोली। क्या समझाएंगे, कुछ गलत तो नहीं कहा? हाजरा बीवी को तो ज़िंदगी अब सही मानों में मौका दे रही थी। हाजरा तुम जाओ, मीर सिराज ने बीवी को घूरा। वो फातिहाना निगाहों से नंद को देखती हुई चली गई। वो गहरी सांस लेते बहन की तरफ मुतवज्जा हुए जो अभी तक रुख फेरे हुए थी। अदी ज़ोहरा, अब बताएं, मेरे किस बेटे से आप अलबशा की शादी करना चाहती हैं? अदी ज़ोहरा ने भाई को देखा तो आंखें नम थी। मैं मजबूर हूँ अदी, हाशिर मान जाता तो मुझे अपनी भांजी से बढ़कर कौन थी। तुम हाशिर को मनाते तो मान जाता, हुक्म देते, कोई कसम देते। ऐसे मजबूरी जाहिर कर रहे हो जैसे बड़े कोई नरम दिल और दूसरों की मानने वाले रहे हो। वह रूठे लहजे में बोली। आप भी जानती हैं हाशिर मिजाज में मुझसे बढ़कर है, फिर सरदार वो है, मैं नहीं, और अब उसकी कही बात हरफ आखिर है। अदी ज़ोहरा तो तलमिला कर उठी। इसीलिए तुमने वक्त से पहले उसके सर पर पग रख दी थी। सुनो नैना, इस लड़की को यहाँ बुलाओ। अम्मा ने बेटे के करीब बैठते ही सरगोशी की। ये और बात के ये सरगोशी सामने वाली लड़की पर बैठे बंदे तक आराम तक पहुँच गई थी। कैसे आएगी वो? कैसे क्या, जैसे सब आते हैं वैसे? अम्मा की आवाज़ बुलंद हुई। ओहो अम्मा, मतलब क्या कहूँ उसे? दोनों ही भूल गई कि कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू हो रही थी। दोनों ही अब सरगोशियाना अंदाज करके नॉर्मल बात कर रही थी। कहो, मेरी अम्मा बुला रही हैं। हाँ, मेरी बड़ी पक्की सहेली है और बचपन से मेरे घर आती रही है। मेरी अम्मा के साथ उसकी खूब बनती है। मैं कहूँगी मेरी अम्मा बुला रही हैं, वो फट से आ जाएगी। नैना ने अम्मा की बात का खूब ही जवाब दिया था। आराम से लेडीज़। पीछे से जादव की आवाज़ आई। क्यों, क्या हुआ? अम्मा और नैना ने बेवकूफ़ मुड़कर देखा। वो चलता हुआ उन दोनों के सामने आ बैठा। पहली बात, ज़रा धीमे से बात करें, फुप्पो अभी यहीं हैं। और दूसरा, मरियम भाभी को नहीं पता कि वो हमारे भाई को पसंद आ चुकी हैं, सो उन पर कुछ जाहिर नहीं करना। क्या मतलब? नहीं पता? दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते? अम्मा, जादव ने माँ को देखा। जानती तो हैं अपने बेटे को, आज तक कभी किसी लड़की से 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं की। मरियम भाभी से कोई अफेयर नहीं रहा। जब मैंने पूछा कि वो आपको पसंद करती हैं तो कहा नापसंद करने की कोई वजह नहीं इसमें, और वैसे भी उसे नहीं पता कि उसके घर रिश्ता भेजने वाला हूँ। तुम उसे भाभी क्यों कह रहे हो फिर? अम्मा ने मशकूक नज़रों से बेटे को देखा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, मीर हाशिर की बीवी तो मरियम आलम ही बनेगी। बस नाते मेरी भाभी हुई ना।
اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب انہیں بلانا ہے تو بلا لیں، لیکن یہ بتا دوں کہ ان پر اس رشتے کی کوئی بات ظاہر نہیں کرنی۔ ادا نے منع کیا ہے۔ کاش کہ میرے بیٹے کی بھی کوئی لو سٹوری ہوتی۔ ان کی ماڈرن اماں نے حسرت ظاہر کی۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ اماں آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ میری ایک نہیں کئی لو سٹوریز ہیں۔ جاذب نے اماں کو آنکھ ماری تھی۔ تم تو شروع سے ہی کمینے رہے ہو۔ اماں نے نقد بے عزتی کر ڈالی۔ یہ زیادتی ہے۔ بڑے بیٹے کی لو سٹوری کی حسرتیں ہیں اور جو میری لو سٹوری ہے تو میں کمینہ؟ تو کیا غلط کہا؟ وہ میرا اتنا شریف سا بچہ ہے اور دیکھو 30 کا ہونے والا ہے، کبھی کوئی عورت نہیں آئی زندگی میں۔ اس رقیہ کے پوتے پوتیاں ہیں اور میرے بیٹے کو اب آ کر لڑکی ملی ہے۔ ان کی اماں ویسے بہت اچھے مزاج کی تھیں، بچوں سے ہمیشہ دوستانہ سلوک رہا تھا۔ وہ بہت مثبت سوچ کی مالک تھیں۔ بچے بھی انہی پر گئے تھے۔ ماں ہی گھر کا ماحول بناتی ہے تو وہاں اس گھر والے ٹینشن میں رہ کر حاجہ بی بی نے اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں رہ کر بہت اچھے سے پالا تھا، ورنہ ان کے ہاں کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ ان کی دونوں سوتنوں کے بچے اتنے کھلے ذہن کے مالک نہیں تھے، کیونکہ ان کی ماں نے ان کے لیے ایسا ماحول نہیں بنایا تھا۔ وہ سب ٹپیکل سے ماحول کے عادی تھے، بیٹے زور آور اور بیٹیاں ڈر کر جینے والی۔ ناز کی ماں کا گھر پر ہولڈ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر کمرے تک رہتی تھی۔ آفرین تھی حاجہ بی بی کہ ان کے بچے گھر میں اتنا کھلے عام نہیں پھرتے تھے، لیکن کبھی بھی اپنی ٹینشن اور ڈپریشن کا سایہ بھی اپنی اولاد تک نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ان کے لیے زندہ دل ماں تھی۔ اور پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے تو دنیا کو پتہ چلا کہ حاجہ بی بی نے بند کمرے میں شیر پالے تھے جو باپ کی طرح ضدی اور نڈر تھے۔ بیٹے تو ایک طرف، نینا بھی ناز کی ماں سے نہیں ڈرتی تھی۔ ان کے حکم سن کر اپنی کر کے ایک طرف ہو جاتی۔ جب وہ ہنگامہ کرتی تو میر ہاشر آگے کھڑا ہوتا اور وہ پاگل بالکل نہیں تھی کہ مستقبل کے سردار سے پنگا لیتی، اور لے بھی لیتی تو میر سراج ہر شے کا لحاظ ایک طرف کر کے انہیں اوقات یاد دلا دیتے۔ تو وہ تینوں بہن بھائی اپنی سب بہن بھائیوں کی نسبت اپنے ماں باپ کے زیادہ قریب تھے۔ ان کے ایک طرح سے دوستوں جیسے تعلقات تھے۔ عاشر نے اور کیا کیا کہا تھا کہ کیوں اس کی لڑکی کو نہیں بتانا؟ اماں نے اپنے انداز کی سرگوشی میں پوچھا، یعنی سامنے بیٹھے بندے کو صاف سنائی دے جانے والی سرگوشی۔ بس یہی کہ وہ شکل سے ہی شریف لگتی ہے اور شریف لڑکیوں کے فیصلے ان کے ماں باپ کرتے ہیں، اور مخال لڑکی کو اپروچ کر کے کوئی ڈرامہ نہیں چلانا۔ جب اسے شادی کرنی ہے تو بس کرنی ہے۔ جاذب نے آدھی بات بتائی، پوری بات میں تو اس کی اپنی بے عزتی چھپی تھی کہ اس بات سے ہی تو دراصل اس دن بحث شروع ہوئی تھی۔ اماں کچھ لمحے سے مشکوک نظروں سے گھورتی رہی۔ جاذب فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں مجھے لگتا ہے ادا نے اور بھی بہت کچھ کہا ہوگا۔ نینا نے جاذب کو دیکھا۔ لگ تو یہی رہا ہے۔ اچھا اب اس بات کو چھوڑو اور اب اسے بلاؤ، دعوت دے دو یا کہو کہ اماں ملنا چاہتی ہیں۔ اور سنو، اس بات کی بھنک بھی ناز کو نہیں لگنی چاہیے۔ اماں وہ بہن ہے میری۔ اماں نے گھورا، کر رہی ہوں کال۔ اماں کی گھوری پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ بڑی آئی بہن کی پیاسی۔ اماں بڑبڑائی تھی۔ مریم سے اب اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ گھر بلاتی تو وہ آ جاتی۔ ان کی سینئر تھی اور جب بھی بات ہوئی تھی بہت اچھے طریقے سے وہ بات کرتی تھی۔ نینا نے موبائل سے مریم کا نمبر ڈھونڈا اور پھر چند سیکنڈ بعد دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی۔ مریم اس وقت ردا کے ساتھ ہاسٹل سے نکل رہی تھی۔ آج کل علی کے لیے شاپنگ کرنا اس کی پہلی ترجیح تھی۔ وہ کل گھر جا رہی تھی اور کام بہت سے تھے۔ ہاسٹل گیٹ پار کرتے اس نے بیگ سے بجتے موبائل کو باہر نکالا۔ نینا کی کال تھی۔ ہیلو، اس نے حیرت سے کہا تھا۔ نینا نے کبھی اسے کال نہیں کی تھی، بس ایک دو بار میسج پر ہی بات ہوئی تھی۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل مدعے پر آ چکی تھی۔ وہ دراصل میں تمہیں اپنے گھر بلانا چاہ رہی تھی۔ اپنی اماں سے تمہاری اتنی تعریفیں کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آج تو مجھے مریم سے ملوا ہی دو۔ نینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ مریم نے فون کان سے اٹھا کر حیرت سے فون کو دیکھا، جیسے نینا اس میں سے نظر آ رہی ہو۔ تعریفوں کے لیے شکریہ، لیکن میں دوستوں کے گھر نہیں جاتی، تم جانتی ہو مجھے پرمیشن نہیں۔ مریم صاف انکار کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے پرمیشن کا کہا۔ پلیز مریم، اماں کا بہت دل ہے تم سے ملنے کا۔ اب مریم یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اماں کا دل ہے تو خود آ جائیں۔ بڑی تھیں، ان کے بارے میں وہ کیا کہہ سکتی تھی۔ ردا اس کے ساتھ کھڑی پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشاروں میں پوچھا تو مریم نے صبر کرنے کو کہا، اور پھر نینا کے بہت اصرار پر اس نے حامی بھر لی تھی۔ کال کاٹ کر اس نے ردا کی طرف رخ کیا۔ اپنے گھر آنے کے لیے اصرار کر رہی تھی تو میں نے کہا آ رہی ہوں۔ کیوں، خیریت؟ ردا نے ایبرو چکایا۔ ویسے ہی۔ پھر میسج ٹیون بجنے پر موبائل کو دیکھا۔ نینا نے گھر کا ایڈریس سینڈ کیا۔ بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر شاپنگ کرنی ہے، کل 3 بجے جانا ہے۔ مریم کے پاس وقت کم تھا اور کام زیادہ۔ وہ ٹیکسی کر کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک شاندار گھر تھا، محل جیسا۔ واؤ، دونوں نے بے ساختہ گھر کے ڈیزائن کو سراہا۔ بھائی میرا تو خیال ہے کہ خوبصورت گھروں کا اتنا حق ضرور ہوتا ہے کہ انہیں رک کر ایک تعریفی نگاہ سے نوازا جائے، ردا نے بلا جھجک کہا۔ میرا بھی اس معاملے میں کچھ ایسا ہی خیال ہے۔
مریم نے بھی ہنستے ہوئے تائید کی۔ نینا، میر سے ملنا ہے۔ گیٹ کیپر کے قریب جا کر وہ بولی۔ اس نے سر ہلایا، پھر انٹر کام اٹھا کر اندر بات کی تھی۔ چند لمحوں بعد ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ گھر جتنا باہر سے شاندار تھا، اس سے بڑھ کر اندر سے۔ کاش کہ میں کوئی آرکیٹیکٹ ہوتی، ایسے خوبصورت گھر بناتی، ردا نے اس کے ساتھ چلتے ہولے سے کہا۔ یہ نہیں تھا کہ دونوں نے کبھی خوبصورت گھر نہیں دیکھے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی خوبصورت عمارت دیکھتی یوں ہی فدا ہو جاتی، جبکہ اندر نینا اماں سے اب تک کی ڈھیروں تعریفیں کر چکی تھی۔ اماں اتنی نرم دل ہیں کہ کیا بتاؤں۔ ہر دوسری بات کے بعد وہ کہہ اٹھتی، بہت نرم دل ہیں، کوئی جتنا بھی دل دکھائے چپ کر جاتی ہیں۔ وہ ایسی بھی نہ ہوتی تب بھی اماں نے قبول کر لینا تھا کیونکہ وہ پلوشہ نہیں تھی۔ نینا نے انہیں انٹرنس ڈور پر ہی ریسیو کیا تھا، پھر ان دونوں کو ہال کے کمرے تک لے گئی تھی۔ وہ روایتی بلوچی بیٹھک کی طرح سجی ہوئی تھی، فرشی نشست تھی اور ایک جانب اماں بیٹھی تھیں۔ انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ اٹھی اور محبت سے دونوں کو گلے لگا لیا۔ اماں، یہ مریم اور یہ ان کی دوست ردا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو مریم بھابھی کہنے سے روکا تھا۔ وہ دونوں سلام دعا کے بعد اب ان کے ساتھ نیچے بیٹھ چکی تھی۔ اماں نے تو مریم کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا، وہ محبت سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، جبکہ وہ اتنی محبت پر جذبوز ہو جا رہی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی نے تو اسے کسی شہزادی جیسا پروٹوکول دے دیا تھا۔ وہ یہ سوچتی کہ وہ روایتی بلوچ تھے اور ان کے مہمانوں کی عزت و تقریب ایسے ہی کی جاتی۔ ٹھیک تھا، مگر ردا بھی تو تھی۔ دراصل حاجہ بی بی تو اس پر وارے صدقے جا رہی تھی، اور مریم بیچاری بہت خوش اخلاق ہونے کے باوجود بھی اس سب کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ مشکوک تو ردا بھی ہو رہی تھی، لیکن دونوں ابھی تو یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک جانب دسترخوان سجا دیا گیا اور اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی دعوت میں آئی ہوں۔ نینا، اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں، بتایا تو تھا کہ کل جا رہی ہوں، آج کا دن ہے، بہت کام۔ مریم ان کے اخلاق سے متاثر ہو رہی تھی۔ پھر نہ چاہتے بھی وہ لوگ دسترخوان کے گرد جا کر بیٹھی۔ اماں اور نینا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی ان کی پلیٹ خالی ہوتی یا پانی کا گلاس نینا پھر سے بھر دیتی، اور ردا نے اب جوس ڈال لیا تھا، وہ پانی پی کر تنگ آ چکی تھی۔ مریم نے اب کی بار اپنا گلاس خالی ہونے پر اپنی خالی پلیٹ پر الٹ دیا تھا اور ذرا سا نیچے ہو گئی۔ ردا کا اب بھی جوس پی پی کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ مرتی تھی، انکار کرتی، اور پھر نینا پھر بھی گلاس میں اور پانی ڈال دیتی اور پلیٹ میں کبھی کچھ اور تو کچھ اور۔ ردا نے مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ مریم نے آنکھوں اور آئی بروز کو حرکت دے کر کہا کہ گلاس خالی ہونے کے بعد سیدھا نہ رکھے بلکہ الٹا کر کے رکھ دے۔ یہ تو بلوچیوں کی روایت تھی کہ جب تک مہمان گلاس الٹا کر کے نہ رکھتے وہ گلاس بھرتے رہتے۔ مریم تو اپنی طلب کے مطابق کھا کر اس طرح فارغ ہو گئی تھی، لیکن بیچاری ردا کو کہاں معلوم تھا کہ بلوچیوں میں یہ بے عزتی کے مترادف تھا کہ ان کے مہمان کا کھاتے ہوئے برتن خالی ہو جائے، اس وقت تک کہ وہ انکار نہ کر دیں۔ مطلب برتن سیدھا رکھنے کا مطلب کہ وہ مہمان کی طرف سمجھتے تھے، اس لیے زبانی انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ پھر ردا نے اب گلاس ہوتے ہی جلدی سے الٹا کر دیا اور پلیٹ سے بھی فارغ ہو چکی تھی۔ اس کی حالت پر وہاں موجود تینوں خواتین کو ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ سب ایک دوسرے سے چھپا رہی تھی۔ پھر وہ ان دونوں سے اجازت لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں انہیں انٹرنس ڈور تک چھوڑنے جا رہی تھی۔ بیچ میں اماں نے نینا کو ہولے سے کچھ کہا تو وہ اندر کہیں چلی گئی اور وہ اماں کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ یار، مرتی ہوں، مجھے واش روم جانا ہے۔ زندگی میں کبھی اتنا جوس نہیں پیا جتنا آج نینا نے پلا دیا۔ مریم نے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا۔ کبھی کسی روایتی بلوچوں کے ہاں مہمان نہیں بنی، اندازہ ہوتا تم کہ وہاں کیسے ہوتا یہ سب۔ مریم نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ اتنا کھلاتے ہیں، کم از کم 2 دن بھوک ہڑتال کر کے آتی۔ مریم کے لیے اپنی ہنسی قابو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن سر توڑ کوششوں کے بعد وہ اپنی ہنسی کو مسکراہٹ میں بدل پائی تھی۔ آنٹی، واش روم کس طرف ہے؟ میری دوست نے جانا ہے۔ ردا نے گھور کر اسے دیکھا۔ خبیث دوست، کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ دوست نے جانا ہے؟ یہ یہاں سے دائیں ہاتھ مڑ کر جانا، پہلا دروازہ ہے۔ اماں نے ردا کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا تھا۔ ردا چلی گئی تھی۔ اماں ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ دونوں جب اندر اماں اور نینا کے ساتھ باتوں میں مگن تھی، تب میر حاشر کو بابا جان نے ایمرجنسی کا کہہ کر گھر بلوا لیا تھا۔ ادی زہرا کی ناراضگی کو وہ وہیں ختم کر سکتا تھا۔ وہ بھائی کے سامنے بیٹھے اب روئی جا رہی تھی۔ وہ روکھے انداز میں بات کر کے بچتا رہے تھے کہ بڑی بہن تھی، ایسے لہجے کو سن کر رونے لگ گئی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ حاشر نے آ کر ان کی بہن کو مزید ناراض کرنا تھا، لیکن یہ تو ہونے کے بعد ہی معلوم ہونا تھا نا، جب اماں اپنی بہو پر وارثت کی جا رہی تھی۔ عین اسی وقت ان کا بیٹا ان کی برسوں پرانی خواہش کو سر انجام دے رہا تھا، یعنی پھپھو کے منہ پر انکار کرنے لگا تھا۔ وہ ادی زہرا کے سامنے ہی اسی طرح بیٹھا تھا، بے لچک، اور تھوڑی دیر پہلے بابا جان نے کہا تھا، ادی کیسے قسم دوں یا حکم، وہ تو کھڑی چٹان کی مانند ہے، جھکے تو بوجھ ڈالوں نا۔ اور ادی زہرا دیکھ رہی تھی کہ ان کا بھائی ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ کھڑی چٹان تھا، کوئی بھی قسم دھمکی اس پر اثر نہیں کرتی تھی، لیکن یہ بازی انہیں جیتنی تھی۔
تمہارے باپ نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے سردار بیٹے سے میری شادی کرے گا۔ باپ کی زبان کا پاس نہیں ہے تمہیں؟ میرے لیے بابا جان قابل عزت اور احترام ہیں۔ وہ میرے باپ ہیں، میرے لیے سب سے قیمتی، اور بالکل ایسی محبت یہ شاید سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ میری خوشی دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر ہے ان کے لیے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر ان کی یہ بات مان لی تو میں کبھی خوش نہیں رہوں گا۔ جب میں خوش نہیں رہوں گا تو میرے بابا جان بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اس شادی کے لیے اقرار بابا کو وقتی خوشی دے گا، لیکن یہ اقرار ان سے ہمیشہ کی خوشی چھین لے گا۔ میں نے ہر بات بابا جان پر واضح کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ ناخوش ہیں، اداس ہیں، لیکن یہ وقتی ہے۔ میرے اس وقت انکار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بیٹی میں کوئی کمی ہے، بس اس لیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھے ساتھی نہیں بن سکتے۔ میں نے انکار کر دیا ہے۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے بڑوں کا فیصلہ غلط ہے تمہارے لیے؟ تم ان کی بات کے آگے اپنی بات رکھ رہے ہو؟ علی زہرا چپتی نگاہوں سے بھتیجے کو دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں، لیکن آپ کو یہی مطلب سمجھ آ رہا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ پھپھو بڑے خدا نہیں ہوتے، بچوں کی زندگیوں پر مہرے لگائیں تو پھر وہ بدل نہیں سکتا۔ وہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑوں کو خود سوچنی چاہیے کہ جو حق اوپر سے مقرر کر دیے گئے ہوں ان پر اپنی مہر نہ لگائیں۔ اب کے بابا جان نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے باپ کا فیصلہ غلط ہے؟ بابا جان تو چپ بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرے بابا جان نعوذ باللہ خدا تو نہیں لگ گئے کہ ان کے منہ سے نکلی ہر بات ٹھیک ہوگی؟ اور پلیز بڑوں کے ادب کے ساتھ اندھا دھند تکلیف کو نہ باندھیں۔ یہ انکار کر کے میں بے ادب نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہوں۔ میری شادی میری پسند سے ہونی چاہیے، اور یہ حق اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ جس لڑکی کے لیے باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، اگر اس نے ہی تمہیں دکھ دیا، اس کے ساتھ خوش نہیں رہے تو بابا جان تو بس بیٹے کے منہ کو تکے جا رہے تھے۔ انہوں نے جو سکھایا تھا وہ ویسا ہی تو تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بہادری کے اس مقام پر ہوگا کہ بنا ہچکچائے اپنی بات رکھے گا اور اسے صحیح ثابت کرے گا، اور انہیں تکلیف ہوگی۔ یہ میرا نصیب ہے۔ ہو سکتا ہے جس سے بابا جان شادی کروا رہے ہوں وہ بھی دکھ دے۔ شادی تو جوا ہے، تو اپنی مرضی سے کیوں نہیں؟ اور ہاں، اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں ان مردوں میں سے ہوں جو پسند کی شادی ناکام ہونے پر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش ماں باپ کی مرضی سے کر لیتے، کہ شادی ناکام ہونے پر ان کے کندھوں پر بندوق رکھتے، تو یاد رکھیں میں وہ نہیں ہوں، میں میر حاشر ہوں۔ میری شادی ناکام ہوتی ہے کہ کامیاب، میں اس کا الزام سراسر اپنے سر رکھتا ہوں۔ میری زندگی میں ایک ہی عورت آئی ہے اور وہی میری بیوی بنے گی، آپ کو اچھا لگے کہ برا، لیکن میں مریم عالم سے ہی شادی کروں گا۔ اب اس بات کے آگے کوئی کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ بھائی کی طرف مڑی۔ تو سرداری کس بیٹے کو دو گے؟ یعنی ان کا اصل مسئلہ سردار سے بیٹی بیاہنا تھا۔ بس عدی بہت ہوا، یہ مردوں کے معاملے ہیں۔ ایک آپ کی بیٹی کے لیے میں اپنا سردار نہیں بدل سکتا۔ میر سراج تو آگ بگولا ہو گئے تھے، پہلے بیٹے کی باتیں اور پھر بہن کی بے تکی بات۔ خدا تو نہیں ہوں میں، جو کہوں تو ہمیشہ وہی ہوں، انسان ہوں۔ اللہ ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ اپنی بات سے پھرنا پڑتا ہے۔ بیٹے کو دیکھتے وہ چبا چبا کر بولے۔ میر حاشر نے یوں کندھے اچکا دیے جیسے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ بہن بھائی آپس میں بات کریں، آفس سے ڈھیروں کام چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے جانا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور یوں بے نیازی سے باہر چل دیا جیسے اندر بس عام سی باتیں ہو رہی ہوں۔ وہ پھپھو کے تاثرات کو یاد کرتا ہولے سے مسکایا تھا۔ جاذب گھر تھا، حاشر اس کی کلاس لینے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ تو بھائی کو دیکھتے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بس ابھی نکل رہا تھا، چلیں اکٹھے چلتے ہیں۔ میر حاشر نے سر جھٹکا، جاذب جیسا بھائی بھی کسی سر درد سے کم نہیں تھا۔ اور جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پھپھو زہرا جو غصے میں گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، مریم کا نام سن کر ٹھٹک کر پلٹی۔ ابھی اوپر حاشر نے یہی نام لیا تھا۔ کیا کہا؟ مریم؟ تمہارا نام مریم عالم ہے؟ وہ چند قدم پیچھے ہو کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ مریم ان کے انداز پر کس قدر حیران ہوئی تھی۔ ابھی تو بالکل قریب سے گزری تھی اور دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نینا نے اسے گفٹ دیتے ہوئے اس کا نام لیا تو یوں پلٹی جیسے جھٹکا لگا۔ جی میں مریم عالم ہوں، مریم عالم۔ وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی۔ ان کو جاتا دیکھ اماں کا دل تو بہت خوش ہوا تھا۔ ایک تو نن سے جان چھوٹی، یعنی ناراض ہو کر جا رہی تھی تو اب بہت عرصے تک شاید نظر نہ آتی۔ دوسرا، اپنی بہو بہت پسند آئی تھی۔ نینا سے کہہ کر اس کی دوست کے لیے چادر لانے کو کہا اور اس کے لیے سونے کی بریسلٹ تھی۔ ان کی بہو پہلی بار ان کے گھر آئی تھی، جبکہ ردا اور مریم بہت آکورڈ محسوس کر رہی تھی۔ پھر چادر کی تو خیر تھی، چھوٹے سے شاپنگ بیگ کے اندر سے نظر آتے ڈبے کو دیکھ کر پتہ چل گیا کہ سونے کی کوئی چیز ہے۔ پھر مریم کے پوچھنے پر کہنے لگی، مہمان ہیں، خالی ہاتھ تو واپس نہیں جانے دوں گی، لیکن گولڈ نہیں پلیز۔ مریم کو زندگی میں شاید ہی کوئی بات اتنی تعجب خیز لگی ہو جتنا کہ یہ، کوئی گھر آئے مہمان کو واپسی پر سونے کے زیورات دیتا ہے، وہ بھی تب جب آپ ان کو جانتے بھی نہ ہوں۔ وہ دینے پر بضد تھی اور مریم لینے سے انکاری۔ نینا بھی اصرار کرنے لگی، پلیز مریم رکھ لو، امی اپنی خوشی سے دے رہی ہیں، اور ہماری تو روایت ہے کہ مہمان کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ مجھے نہیں، میں اسے ہاسٹل جا کر دے دوں گی۔ رضا نے آگے بڑھ کر اس تحفے کو اپنے ہاتھ میں لیا۔
ٹھیک ہے نا مریم؟ ردا نے اسے گھڑا۔ مریم نے بے بسی سے اماں کو دیکھا۔ تبھی وہاں سے گزرتے ہوئے ادھی زہرا نے اس کا نام سن لیا تھا۔ ادھی زہرا آہستگی سے چلتی ہوئی اس سے قدم کے فاصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ مریم عالم شکل سے 2 کی لڑکی لگ رہی ہو۔ اوقات کیا ہے تمہاری کہ تم میری بیٹی کے مقابل آؤ؟ ہاں، گندے خاندان کی گھٹیا اولاد، باہر اس لیے نکلتی ہو گھر سے کہ شریف لڑکے پھنسا سکو۔ وہاں کھڑا ہر شخص حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ مریم کو لگا جیسے کسی نے گند کا ڈھیر اٹھا کر اس پر الٹ دیا ہو۔ وہ عورت کیا بول رہی تھی اور کیوں گالیاں دے رہی تھی؟ ادھی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ اماں حاجہ غصے سے بولی۔ ادھی زہرا نے ذرا بھی ان پر توجہ نہیں دی۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے مریم کو گھورتی رہی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا بول رہی ہیں اور کیوں؟ مریم کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ بھائی دیکھ کیا رہے ہیں؟ جائیں پھپھو کو روکیں۔ جاذب نے حیرت سے بھائی کو دیکھا جو ماتھے پر بل ڈالے نیچے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا مریم عالم اتنی قیمتی ہے کہ اس کے لیے لڑا جائے۔ جاذب کو بھائی کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ پھر خاموشی سے نیچے دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے آپ کسی اور کی غلط فہمی میں مجھے سنا رہی ہیں۔ ادھی، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ اماں نند کو غصے سے گھورے جا رہی ہیں۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گی، پہلے اس گندی نسل اور گھٹیا خاندان کی عورت سے تو نپٹ لوں جو ادائیں دکھا کر مردوں کو رجھاتی ہیں۔ وہ بچپن کے رشتے توڑ کر ان کے لیے اپنے بڑوں کا ادب بھول جاتے ہیں۔ آپ یقیناً کسی اور کی غلط فہمی میں اتنا بول رہی ہیں، ورنہ ہوش سلامت ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کس سے کیا بات کر رہی ہیں۔ مریم کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ ردا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا یہ اس کی وہی دوست تھی جو بہت نرم دل اور ہر بات کو اگنور کر دینے والی تھی؟ اسے 1% بھی امید نہیں تھی کہ مریم یوں بول اٹھے گی۔ میں نہیں جانتی آپ کس کی غلط فہمی میں مجھے سنا رہی ہیں، لیکن پھر بھی بولتے ہوئے اپنے الفاظ پر غور کر لیں۔ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل چاہا بولتی جائیں اور سامنے والے کو بے عزت کر دیں۔ اتنی تم معصوم، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ میر حاشر کی بات کر رہی ہوں، جسے اپنی معصومیت کے جال میں ایسا پھنسایا کہ اس نے اپنے بچپن کے طے کیے رشتے کو توڑ دیا۔ میری بیٹی سے بچپن سے اس کا رشتہ طے تھا، لیکن تمہاری وجہ سے اسے سب بھول گیا۔ جی؟ مریم نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا میر حاشر سے کیا تعلق؟ اور فرض کریں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے بھی، تو بھی مجھے کچھ بھی کہنے کا حق نہیں آپ کو۔ اپنے بھتیجے کی ایسی تربیت کر لیتی نا کہ وہ بچپن کے طے کیے رشتے کو نہ توڑتا۔ آپ کے خاندان میں بچوں کو فرما برداری سکھائی گئی ہوتی تو آج کی نوبت نہ آتی، اور یقیناً آپ کی بیٹی اس قابل نہیں ہوگی کہ بچپن کے رشتے کے باوجود بھی آپ کا بھتیجا اسے اپناتا۔ تو مجھے سنانے سے بہتر ہے کہ بیٹی کو درست کر لیں۔ آئی واہ! میر حاشر کے لب ہلے تھے۔ یہ واقعے جیسا لفظ تھا۔ جاذب نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اماں اور نینا کو اس کی آخری بات پر زور سے ہنسی آئی تھی۔ تمہاری یہ جرأت کہ میری بیٹی کے بارے میں ایسے لفظ کہو! وہ غصے میں اس کی طرف لپکیں۔ اماں اور نینا جلدی سے اس کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ بس کر دیں ادھی، بہت ہوا۔ مریم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ رضا تو حیرت کا شکار تھی، اور اوپر کھڑے میر حاشر نے قدر دلچسپی سے اس کی باتوں کو سنا۔ اس لڑکی کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا چیز تھی۔ جرأت صرف آپ جیسوں کے لیے ہوتی ہے کیا؟ یا خاندانی زوم میں جس کو دل چاہا سنا دیا؟ شاید ایسے ہی قصے ہوتے ہوں گے دنیا میں۔ امیر لڑکے نے اپنے سے کمتر لڑکی کو پسند کر لیا اور پھر اس کے سب رشتہ داروں کو اسے ذلیل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن اس قصے میں آپ کے صدمے کے لیے ایک بات بتاتی چلوں کہ میں الحمدللہ خاندانی لڑکی ہوں، اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی تربیت ایسے انداز میں نہیں کی جاتی کہ اگر وہ گھر سے دور ہوں یا باپ بھائی کی نظر سے دور ہوں تو معاش کے چلا لیں۔ شرافت ہمارا خون کا حصہ ہے۔ ہماری پشتوں میں آج تک کبھی کوئی غیر بلوچ نہیں آیا۔ حسب نسب میں تو میں آپ کے خاندان سے بہت آگے ہوں۔ آپ بلوچ قبیلے ہیں؟ میں اس سے بھی اعلیٰ بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، بلوچیوں کا سب سے برتر قبیلہ، اور میرے خاندان کو 2 کا اور گندا کہہ رہی ہیں آپ؟ خدا کی قسم، میں اگر آپ جیسی سطحی مزاج کی مالک ہوتی تو آپ کے جتنا گر کر آپ کو اس کا جواب دیتی۔ آپ نے مجھے نہیں، میرے خاندان، میرے آباء و اجداد کو گالی دی ہے۔ 2 کی آپ خود ہیں، جسے گھر آئے مہمان کی عزت کا خیال نہیں، جو خود کو بلوچ کہتی ہیں مگر بولتے ہوئے الفاظ کا خیال نہیں کرتی۔ ایسے لفظ منہ پر جچتے بھی ہیں جسے اونچے نسب کا غرور ہے۔ کاش اتنا ہی بلند اخلاق بھی ہوتا۔ حسب نسب کی پہچان رگوں میں بہتے خون سے نہیں بلکہ آپ کی اخلاقیات سے ہوتی ہے، لیکن آپ کے نزدیک رگوں میں بہتے خون سے ہی ہوتی ہوگی۔ تو یہاں بھی میں آپ سے برتر ہوں۔ میرا حسب نسب، میرا قبیلہ، میرا خاندان آپ کے خاندان سے بہت بڑھ کر ہے۔ اگلی بار جب کسی کو اپنے خاندانی زوم میں کچھ سنانے لگیں تو یہ ضرور سوچ لیجیے گا کہ سامنے والا آپ کے خاندان سے برتر تو نہیں، تاکہ تھوکا منہ پر نہ آئے۔ اور خدا کی قسم اگر میں اس گھر کی مہمان نہ ہوتی تو اپنے بڑوں کی اس بے عزتی پر آپ کو ضرور مزہ چکھا کر جاتی، لیکن کیونکہ میری رگوں میں اعلیٰ خاندان کا خون ہے اور ہماری تربیت بھی اعلیٰ اصولوں پر کی جاتی ہے،
اس لیے میں آپ کو بخشے جا رہی ہوں، آپ کی عمر کا لحاظ اور آپ کے گھر مہمان ہونے کا لحاظ، ورنہ جو میرے باپ دادا کو گالی دے میرے لیے اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ مریم اماں اور نینا کے آگے ہونے کے باوجود بھی اپنا غصہ نکالنے لگی تھی اور پھر اسے بولتا سن کر وہ دونوں آگے سے ہٹ گئی تھیں۔ وہ ادی زہرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انہیں آئینہ دکھا گئی تھی۔ اس کا لہجہ سرد اور تپش لیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات سے ادی زہرا جیسی خاتون بھی لمحے بھر کو ڈر گئی تھی۔ جتنا غصہ اور نفرت اس کے لہجے اور آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، جانے کیسے وہ خود کو روکے ہوئی تھی، اور اس نے ادی زہرا کا منہ نہیں نوچا تھا، ورنہ اس کی آنکھیں تو یہی بتا رہی تھی کہ ابھی جھپٹے گی، مگر وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ اسے پھر بھی ان کا لحاظ تھا۔ پھر بنا کسی کی طرف دیکھے وہ انٹرنس ڈور کراس کر گئی تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی ردا ہوش میں آئی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ یار ادا، یہ تو جون جولائی کی دھوپ نکلی، ادھر کھڑے جاجد نے ٹرانس کی کیفیت میں بھائی کو کہا۔ میر حاشر کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا نا کہ وہ مجھے کیوں پسند ہے۔ ادا، پہلی ملاقات میں تو ایسا لگا ہی نہیں تھا کہ اتنی کڑی دھوپ کی طرح نکلے گی، اور مجھے پہلی ملاقات میں ہی اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ناپسند بھی اسی لیے آئی تھی۔ وہ ہنسا۔ نیچے بابا جان اماں کے پیچھے خاموش کھڑے تھے۔ وہ مریم کی آخری باتوں کے درمیان وہاں آئے تھے۔ ادی زہرا کی شکل تو صدمے والی ہو رہی تھی۔ وہ کل کی لڑکی انہیں اتنا سنا کر گئی تھی اور پھر اسے کسی نے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ سب نے چپ کر کے سنا۔ حاشر سے کہو 2 دن بعد لڑکی کے گھر چلنے کی تیاری کرے۔ مریم کے جانے کے بعد بابا جان کی آواز ابھری تھی۔ اماں اور نینا نے ایک دم سے مڑ کر بابا جان کو دیکھا۔ ادی زہرا نے بے یقینی سے۔ حاشر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اطمینان بھرے قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ حاشر، یہ تو شیرنی ہے، اماں نے اسے دیکھ کر کہا۔ شیر کے ساتھ شیرنی ہی جچتی ہے، جواب بابا جان نے دیا تھا۔ وہ لڑکی تمہارے گھر آ کر تمہاری بہن کی بے عزتی کر کے گئی ہے اور تم ہو کہ اس کا احساس بھی نہیں۔ ادی، غلطی آپ کی ہے اور بے عزتی اس کی ہوئی کہ وہ ہماری مہمان تھی۔ گھر دشمن بھی آئے تو اس کی بھی لاکھ قدر کی جاتی ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ نینا کو جیسے بابا جان کی اس بات پر اب ہوش آیا تھا۔ مریم اس کے بلانے پر آئی تھی اور اس کے گھر سے بے عزت ہو کر گئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ مریم اور ردا ان کے مین گیٹ سے بھی بہت دور تھیں۔ اتنا تو بڑا لان تھا۔ مریم تیز قدموں سے آئی تھی اور ردا اس کے قدموں کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نینا ان سے زیادہ سپیڈ سے ان کی جانب بھاگی اور مریم کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ان تک جا پہنچی۔ رکے مریم، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ مریم نے اسے دیکھ کر لب بھیج لیے۔ اپنی پھپھو کے لیے میں معافی مانگتی ہوں، پلیز۔ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی کہ تم نے بہت اصرار کر کے مجھے گھر بلایا تھا، اور معافی کیوں؟ اگر تمہارے گھر میں ایسی بات چل رہی تھی تو مجھے کیوں بلایا تھا؟ تمہاری پھپھو تمہارے لیے تو انجان نہیں تھی۔ تمہیں پتہ تو ہوگا نا کہ کیسے مزاج کی ہیں۔ میرے فرشتوں کو بھی جس معاملے کی خبر نہیں، اس کے لیے مجھے گھر بلا کر بے عزت کرتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے یہ چھوٹی بات ہے۔ نینا کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ جن کو ہمیشہ نرم دیکھا ہو ان کی سختی دل پر گہرے زخم لگاتی ہے۔ نینا نے کبھی اس کے ایسے سخت الفاظ کسی کے لیے بھی نہیں سنے تھے۔ وہ ناز اور ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ پتہ نہیں کبھی یہ غصہ بھی کرتی ہوں گی، پتہ نہیں کس بات پر غصہ آتا ہوگا، اچھا غصے میں کیسی لگتی ہوں گی۔ آج نینا کو دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے واقعی نہیں اندازہ تھا کہ ایسی سچویشن ہو جائے گی۔ نینا روحان سی ہو گئی۔ کوشش کرو کہ مجھ سے دور رہو، مریم اسی سخت لہجے میں بولتی مین گیٹ پار کر گئی تھی۔ نینا روئے جا رہی تھی۔ پھوپھو نے ذرا بھی احساس نہیں کیا، وہ ہماری مہمان تھی، میں نے انہیں بلایا تھا۔ اماں اس کے ساتھ بیٹھی اسے سمجھائے جا رہی تھی۔ کل صبح جا کر اسے منا لینا، حاشر نے بہن کو روتے دیکھ کر مشورہ دیا۔ ادی زہرا تو غصے اور بے یقینی کسی کیفیت میں وہاں سے گئی تھی۔ افسوس تو سب کو ہو رہا تھا، وہ ان کی بڑی تھیں، لیکن ضروری نہیں ہر کوئی باپ دادا کو دی جانے والی گالی برداشت کر لے، بلکہ ضروری نہیں کہ ہر عورت خود کو اعلیٰ اخلاق کا ثابت کرنے کے لیے اپنے خاندان کو دی جانے والی گالی سہ جائے۔ بہت سی عورتوں کے پاس بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اس گالی کو سہنے اور چپ رہنے کی، لیکن مریم عالم کہ جسے توقع ہی نہیں تھی، اسے ہمیشہ نرم اور ہر بات پر چپ کر کے مسکراتا دیکھا تھا، وہ اس گالی پر کسی بھی دوسری عورت کی طرح چپ نہیں رہی تھی، کیونکہ گالی پر چپ رہنے سے ایک تو آپ تمیز والے ثابت ہو جاتے ہیں، مگر خاندان کو بے عزت کروا دیتے ہیں۔ وہ کہہ گئی کہ کوشش کرنا، اب مجھ سے دور رہو، بات نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر انہیں بلا کر بے عزت کروایا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ کل میں بھی چلوں گی اور اسے منا کر ہی آئیں گے، پھر اس کے گھر بھی تو جانا ہے۔ اماں نے اسے تسلی دی۔ لڑکی کے گھر کا پتہ دیکھو اور چلنے کی تیاری کرو۔ بابا جان نے پھر اپنی بات دہرائی۔ انہیں یقیناً ہونے والی بہو بہت پسند آئی تھی۔ حاشر نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ سب پتہ کروا لیا ہے، جس دن آپ جانا چاہیں۔ مریم کا غصہ ہاسٹل پہنچ کر بھی نہیں اترا تھا۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ ردا کے ایک بار دوبارہ چڑھنے پر اسے پھر جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ردا چپ ہو گئی۔ پھر کہاں کی شاپنگ اور کیسی شاپنگ؟ وہ ہاسٹل میں لان میں یہاں سے وہاں چکر کاٹے جا رہی تھی۔ ان کا ہاسٹل پرائیویٹ تھا، لیکن پھر بھی خاصا بڑا تھا، اور اس کا لان بھی اچھا خاصا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی، لیکن مریم اسی طرح مارچ پوسٹ کیے جا رہی تھی۔ ردا کو پہلی بار معلوم ہوا کہ وہ شدید غصے میں واک کرتی ہے
اور جب اس کا غصہ اترنے لگا تو آہستہ آہستہ اسے احساس ہونے لگا کہ اس کی ٹانگوں میں اتنا چلنے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ تھکن کا احساس ہوتے ہی وہ ایک جانب جا بیٹھی تھی۔ اب غصہ ختم ہونے کے بعد ان باتوں پر اسے رونا آنے لگا تھا۔ ہوتی کون ہے وہ اسے گالی دینے والی؟ اف! مریم نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما، پھر چند گہرے سانس لیتی آہستہ قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ردا اس کے لیپ ٹاپ پر لگی ہوئی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر جلدی سے اسے آف کرتی اٹھ کر مریم کے پاس آئی، جو اپنے بیڈ پر رکھا کچھ سامان ہٹا رہی تھی۔ سامان ہٹا کر مریم بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ردا بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ غصہ اترا؟ ہاں، وہ یک لفظی بولی۔ ویسے بلوچ صاحب، آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ آپ بھی اتنا بول سکتی ہیں؟ ردا تو واقعی اب حیران تھی۔ وہ ایم ایس سی کے شروع میں سے ساتھ تھیں اور 1.5 سال میں پہلی بار اس نے مریم کو ایسے بولتے دیکھا تھا۔ مریم نے ردا کو دیکھا۔ میرا گناہ معاف، میں مذاق کر رہی تھی۔ ردا نے اس کے دیکھنے پر جلدی سے ہاتھ کھڑے کیے۔ مریم ہولے سے ہنس دی۔ تم پر غصہ کیوں کروں گی؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے نینا کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ نینا اور اس کی ماں تو اتنے اچھے سے ملی۔ مریم نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ ہاں، لیکن پھر بھی مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی گالی سنی ہے، اور افسوس صرف یہی ہے کہ خود چل کر گئی تھی میں۔ کاش کہ نہ جاتی، نہ ہی سنتی۔ مریم نے افسوس سے سر ہلایا۔ ویسے اس کے بھائی سے تمہارا کیا چکر ہے؟ ردا نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ مریم نے گھور کر دیکھا۔ میں تمہیں چکروں والی لگتی ہوں؟ یار، مذاق کر رہی ہوں۔ تو ذہن میں بٹھا لو، مجھے گھٹیا مذاق نہیں پسند۔ یہ لڑکوں کے چکر وغیرہ جیسے الفاظ ہمارے ہاں مذاق میں بھی نہیں بولے جاتے۔ ہمارے خاندان کی عورتیں نہ ایسی ہیں اور نہ ہی خطوط پر ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ مذاق کے لیے بہت سے موضوع ہیں، ضروری نہیں ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے جو فضول گوئی پر مبنی ہو۔ ردا کا تو اتنا سا منہ نکل آیا تھا۔ سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا یہ بات تمہیں غصہ دلائے گی۔ مریم نے بنا کچھ کہے اس کے کندھے پر بازو پھیلا دیا۔ وہ دوست تھی اور دوستوں کی باتوں کا برا لگنے کے باوجود بھی ان سے زیادہ دیر ناراض نہیں ہو جا سکتا۔ رکو، ایک چیز دکھاتی ہوں۔ ردا اٹھ کر اپنی الماری تک گئی اور پھر نینا کے دیے گئے گفٹس نکال کر لے آئی۔ یار، کڑھائی دیکھو کتنی پیاری ہے، اور تمہاری بریسلیٹ کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے، دیکھو۔ اس نے چادر اس کے پاس رکھ کر بریسلیٹ اس کے ہاتھ میں دیا۔ انہیں تو بھول ہی گئی تھی، تم نے واپس کیوں نہیں کیے؟ دفع ہو جاؤ مریم، نینا کی اماں نے اتنے پیار سے تحفہ دیا، اور ویسے بھی وہاں کھڑے کسی بندے کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یوں ان کی پھپھو کی کلاس لوگی۔ میں تو سمجھی ابھی مریم رونے لگ جائے گی۔ میں تمہیں سہارا دینے کا سوچ رہی تھی اور روتے وقت چپ کرانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ مریم زور سے ہنس دی۔ پاگل ہو تم! نرم مزاجی اور اچھے اخلاق کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی انجان آپ پر گندے الزام لگائے اور آپ کے خاندان کو رگے ڈالے، آپ بزدلوں کی طرح رونے لگ جائیں۔ نرم مزاجی اور چیز ہے، مرے ہوئے اجداد کی گالی سہنا اور۔ خاندان میں اکیلی میں تو نہیں آتی، خاندان میں میرے باپ دادا بھی آتے ہیں۔ نسل کی بات کہی تھی انہوں نے، اور نسلیں ایک دو پشتوں میں نہیں بنتی۔ میں اس عورت کے بڑے ہونے کا لحاظ کر جاتی، لیکن میرے باپ دادا اور اجداد اس سے بھی عمر میں بڑے تھے، اور کچھ لوگوں کی بے لحاظی کا مطلب تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک کہ خود ان کے ساتھ نہ کی جائے۔ اس عورت نے صرف مجھ سے نہیں، میرے پورے خون کو گالی دی تھی۔ ایسے وقت پر رونا؟ میں اپنے خاندان کو گالی دینے والے کا منہ نوچ لوں؟ رویا تو بعد میں جا سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مریم تنفر بھرے انداز میں بولی، پھر ردا کے چہرے کو دیکھتے گہری سانس لی۔ چلو اب ان باتوں کو رہنے دو، سارا دن بھی خراب ہوا اور رات تو خراب نہ ہو۔ میں نماز پڑھ کر سونے لگی، شاپنگ کل کریں گے۔ مریم یہ کہتی وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ردا نے سر ہلایا۔ اچھا، اپنا موبائل دکھانا ذرا، میرا کریڈٹ ختم ہو رہا ہے۔ مریم نے پرس میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکال کر اس کے حوالے کیا۔ ردا موبائل لیتی اپنے بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کی سائڈ پر مریم کا لیپ ٹاپ رکھا تھا، جو وہ اس کے سونے کے بعد پھر استعمال کرنے والی تھی، اور اس کے ہاتھ میں مریم کا موبائل تھا، جس پر تیزی سے انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر موبائل کی بجائے مریم کے لیپ ٹاپ پر موبائل کو استعمال کرنے کو زیادہ ترجیح دیتی تھی، اور مریم دیکھ کر ایسے ہو جاتی جیسے وہ چیزیں ردا کی ہی ہوں۔ اس لیے تو ردا بڑے دھڑلے سے انہیں استعمال کرتی تھی، ورنہ آج کل سب کی اپنی ضرورت ہے، موبائل لیپ ٹاپ۔ لیکن پھر بھی مریم کتابوں میں زیادہ وقت گزارتی تھی، اس لیے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اگلے دن 11 بجے وہ شاپنگ پر جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن جب نینا اور اس کی ماں کے آنے کی اطلاع ملی، وہ پرس رکھتی ویٹنگ روم کی طرف آ گئی تھی۔ نینا کی اماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور پھر کتنی دیر محبت سے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ نینا ڈرتے ڈرتے آگے آئی۔ مریم نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی اور اسے بھی گلے لگا لیا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ سب مریم کے نزدیک بہت عجیب تھا۔ کل ان کی پھپھو کی باتوں نے آپ کا دل دکھایا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ نہیں پلیز، آپ مجھ سے بڑی ہیں، پھر آپ کا قصور نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ بس رشتے کے انکار کے بعد ان کی پھپھو ذرا پریشان ہو گئی تھی، اسی پریشانی میں نامناسب الفاظ کہہ گئی۔ مریم خاموش رہی۔ آنٹی، میرا آپ کے بیٹے سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے بیٹے کے انکار کو انہوں نے میرے سر کیوں ڈالا۔ مریم نے کل سے ذہن میں گردش کرتے سوال پوچھ ہی لیے تھے۔ بیٹا، میں جانتی ہوں، دراصل میرا اور نینا کا ارادہ آپ کی طرف رشتہ لے کر آنے کا تھا، تو میں نے یہی کہہ کر انکار کر دیا۔ میرے بیٹے کا بھی اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سمجھدار خاتون تھی اور انہیں دوسروں کی عزت کا احساس بھی تھا، اس لیے بیٹے کی پسند کہنے کے بجائے انہوں نے اپنا کہا۔ مریم نے سمجھ کر سر ہلایا۔
कल हम अच्छी मेज़बानी नहीं निभा सकी, इसलिए तलाफ़ी के तौर पर आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। वो माँ बेटा गिफ्ट देने के बहुत शौकीन लगते थे और जब इनके लाई गिफ्ट पर मरियम ने नज़र दौड़ाई, इनका मुंह खुला। आंटी, ये क्या है? उसने दूसरे सोफे पर रखे शॉपिंग बैग्स की तरफ देखकर कहा तो वो जैसे पूरी दुकान खरीद लाई थी। मरियम बौखला गई और वही कल वाला हाल था। वो देने पर बसित और मरियम की लेते हुए सांसें अटक रही थी। अब कब आदत थी इस तरह यूं ढेरों तोहफे वसूल करने की। एक आध तोहफा लेते वो मुतामिल थी और आज वो जैसे आधा बाजार खरीद लाई थी। नाराज़गी दूर करने के बदले इतने गिफ्ट्स। मरियम कराई, प्लीज़ मैं नहीं ले सकती, आप समझने की कोशिश करें। और फिर इनके इतने इसरार पर उसने हामी भर ली। मुसलसल इनकार से भी इतना बुरा लग रहा था और गिफ्ट्स रख कर भी। वो उनको रुखसत करते वक्त बदिक्कत मुस्कुराई और फिर रिदा वो सब चीज़ें देखकर तो पागल हुई जा रही थी। कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप और परफ्यूम्स। या अल्लाह, सिर्फ तोहफे थे कि बरी? मरियम तो सर थामे बैठी थी। रिदा हंसे जा रही थी। ये गिफ्ट वो अपनी होने वाली बहू को देकर गई हैं। मानो या ना मानो, ये तुम्हें ले ही जाएंगे। बकवास ना करो। मरियम चढ़ गई। नैना की अम्मा खुद कह कर गई थी कि वो उसका रिश्ता लेना चाहती हैं और फिर उससे इसके घर वालों या इसकी ज़ात के मुतल्लिक भी कुछ नहीं पूछा था, ना अम्मी अब्बू का नंबर मांगा। ये हो क्या रहा था? इसकी तो समझ से बाहर था और बगैर उसकी ज़ात के मुतल्लिक कोई तजस्सुस किए वो उसे हर हाल में कबूल करने वाली थी। भाई ये क्या चल रहा था? कोई मरियम को समझाता, जो उसकी समझ से बिल्कुल आगे की बातें थीं। अपने घर से ज़्यादा सुकून दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलता। मरियम इस वक्त अम्मी के आगे बैठी सर में तेल डलवा रही थी। अम्मी जो ज़ोर ज़ोर से सर पर हाथ मारती थी, मज़ा आ जाता। सारा दर्द कहीं दूर भाग जाता। पिछली बार कहती रही कि तेल डाल दो, लेकिन नहीं, अब हालत देख लो बालों की। अम्मी, मरियम ने मुंह बनाया, हर बार तेल डलवाती हूँ, अगर एक बार चूक गई तो मतलब बाल ही ख़राब हो गए। वाह बीबी, एहसान है तुम्हारी इन झाड़ियों को इतना खूबसूरत बनाने में कितनी मेहनत की है मैंने। अम्मी ने फट ताना दिया। अली ने उसे चिढ़ाने को ज़ोर से कहका लगाया। मरियम ने बेनियाजी से गर्दन अकड़ाई। क्या हुआ जो अम्मी ने बेइज्जती कर दी? सबकी अम्मियाँ करती हैं। अम्मी, ये तो जब भी बाल खोले तो चुड़ैल लगने लगती है। अली ने मोबाइल एक तरफ रख दिया। वो फुर्सत से उसे सताने के मूड में था। उसके बाल घुंघराले थे और फटे हुए बम जैसे लगते थे। अगर जो अम्मी इतनी मेहनत ना करती। अम्मी की मेहनत थी कि ना बढ़ने वाले बाल कमर से नीचे तक आ गए थे और घने और खूबसूरत। अली उसके घुंघराले बालों की वजह से उसे चुड़ैल बोलता था। तुम बिना किसी वजह के बंदर लगते हो। वो हमेशा की तरह चिढ़ गई थी। भाई वो अपने बालों के मामले में बहुत हसास थी। कितनी दफ़ा कहा है अम्मी से बाल सीधे करवा लेने दें, नहीं तो कटवा दें। मैं तुम्हें सीधा करके रख दूंगी, खबरदार इन बालों को हाथ भी लगाए तो। इतने प्यारे हैं, रेशम के लच्छे हों जैसे। अम्मी की तशबीहात पर अली फिर हंसा और उसकी हंसी मरियम को और गुस्सा दिला गई थी। ओह रेशम के लच्छों वाली, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी भर लाओ। अली ने उसके अंदाज में आंखें घुमाई थी। मरियम ने उसके हुक्म पर उसे घूरा। अम्मी उसे फारिग कर चुकी थी। अब वो अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। नौकर नहीं लगी तुम्हारी, जाओ जाकर पी लो, अब मेरे लिए भी भर कर लाओ। बोलते हुए उसके सोफे पर आकर बैठी। अम्मी ने भाभी को आवाज़ लगाई। चंद लम्हों बाद वो हाजिर थी। अम्मी अब उनके सर में तेल डाल रही थी। अम्मी की ज़िंदगी का मकसद तो जैसे अपनी औलाद के लाड उठाना था। शर्म नहीं आती? भाई से ऐसे लहजे में बात करती हो, गुस्ताख। अली ने आंखें दिखाई। लहजा सर शरारती था। शर्म भाई को आनी चाहिए, मुझसे 1 साल छोटा है। वो इत्मीनान से बोली। अम्मी और भाभी इनकी बातों को सुनने की बजाय आपस में बातें करने लगी। तुम्हें पता है लोगों के भाइयों के घर में कैसे रोब होते हैं? बहनें थर थर काँपती हैं। शुक्र करो इतना अच्छा भाई मिला। तुम शुक्र करो कि इतनी अच्छी बहन मिली, इतनी खूबसूरत। हाँ, चुड़ैल के बालों वाली। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। शुक्र करो मैं तुम पर रोब नहीं रखता। ओह माय गॉड, मैं डर गई। शक्ल देखी है अपनी? बड़े आए रोब वाली। एक तो घर में सबसे छोटे हो, ऊपर से ख्वाहिशें चेक करो बच्चे की। मरियम ने खूब रगेदा। अली ने उससे घूरा। मेरा दोस्त अपनी बहनों से छोटा है, लेकिन उसकी बहनें उसका हुक्म मानती हैं, उसे डरती हैं। रोब है उसका घर में। मैं तो पहले ही कहती थी तुम्हारी कंपनी अच्छी नहीं, तो जिसका इतना शौक से जिक्र कर रही हो, ऐसे लोग काबिल इज़्ज़त नहीं होते। और फिर भी तुम्हें जालिम बनने का इतना ही शौक है तो याद रखो, हर फ़िरौन के लिए कोई मूसा आता है। अब भाई फ़िरौन बन गया। मजाक में शुरू होने वाली गुफ्तगू सीरियस हो चुकी थी और अक्सर बहन भाइयों की तरह दोनों ही ख़राब मूड के बायस एक दूसरे पर चढ़ाई करने को थे। अम्मी सुना अपनी बेटी से, मुझे कहती है मैं फ़िरौन हूँ। अली ने बदला लेने के अंदाज में अम्मी को पुकारा। मरियम ने दांत पीसे। मरियम, अम्मी ने संजिश की। मैंने तो इसे नहीं कहा, मैंने कहा जो जालिम होते हैं वो फ़िरौन होते हैं और हर फ़िरौन के लिए मूसा आता है। उसने मासूमियत से पलके चिपका कर अम्मी को देखा। भाभी ने छोटा सा कहका लगाया। शर्म करो दोनों, इतने दिनों बाद मिलते हो फिर भी लड़ाई का कोई ना कोई मौका ढूंढ निकालते हो। मैं नहीं अम्मी, ये खुद कहा भी है, इसे मसरूफ़ थी, शॉपिंग नहीं कर सकी। कहता है जानबूझकर नहीं की तुमने। अम्मी ने उनकी बहस फिर से शुरू होते देखकर फिर से भाभी से बात करना शुरू कर दी। उनकी लड़ाई होती तो एक दूसरे को हराने को ऐसी ऐसी दलीलें निकाल लाते कि क्या कोई वकील निकालता होगा।
مقصد صرف ایک ہوتا کہ اس زبانی لڑائی میں مخالف پارٹی سے کسی صورت نہ ہارا جائے، اور جب صلح ہوتی تو کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بحث میں سارا دن گزار دیتے تھے۔ اکثر جیت مریم کی ہوتی، آج بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ مریم، تمہارے پاؤں کے نیچے چھپکلی! علی زور سے چلایا۔ مریم نے چیخ مار کر پاؤں پر کر لیے۔ اس کی چیخوں نے امی اور بھابھی کو ڈرا دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ امی، میرے پاؤں کے ساتھ چھپکلی تھی۔ مریم کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ مقدس اکڑ کر صوفے پر بیٹھی۔ علی نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ہنستا تو مریم نے چھوڑنا نہیں تھا۔ اب صوفے کے نیچے چلی گئی۔ تم بیٹھو، میں اسے نکال کر آج گندی موت مار دوں گا۔ یہ دراصل مریم سے بحث میں جیتنے کے کوئی آثار نہ دیکھ کر علی نے صورتحال کو نارمل روٹین پر کیا تھا۔ اب مریم نے اس کی منتیں کرنی تھی کہ چھپکلی مار دے۔ تبھی وہ صوفے سے نیچے اتری اور پھر اسے کہنے لگا، مجھے اچھا بھائی کہو، میری تعریف کرو۔ امی اور بھابھی تو صورتحال کو سمجھ گئی تھی، لیکن مریم نے ابھی تک علی کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ پلیز علی، اچھے بھائی ہو، اسے مار دو۔ پہلے میری تعریف میں 10 جملے کہو۔ علی نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ مریم نے اسے گھورنا چاہا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں چھپکلیاں، کاکروچ اور ہر قسم کی بلا صرف وہی مارتا تھا۔ تم میرے اچھے بھائی ہو، ہینڈسم ہو، پیارے ہو، خوبصورت ہو۔ یہ ساری تو ایک ہی بات ہے۔ اس میں سے صرف ہینڈسم والا جملہ گنا جائے گا۔ چلو اور سوچو، کچھ ہو تو سوچو نا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں باہر، ایک دوست کو ملنا ہے۔ وہ بے نیازی سے بولتا اٹھنے لگا۔ مریم نے لپک کر اس کا بازو پکڑا۔ وہ ابھی تک صوفے پر تھی۔ علی، میرے بھائی بیٹھو، میں سوچ رہی ہوں نا، کچھ تو مل ہی جائے گا۔ تم خود اٹھو اور مار دو، کیوں اس کی منتیں کر رہی ہو؟ بھابھی نے کہا۔ میں چھپکلی کو دیکھ کر مر جاؤں گی۔ حاضرین، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان خاتون کی زبان جب چلتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتی، اور اب کیسے بھائی کی منتیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھا بھائی کتنے کام کے ہوتے ہیں، بھائی نہ ہو تو تمہارے گھروں میں چھپکلیوں کے ڈھیر لگ جائیں، اور تم مجھے فرعون کہہ رہی تھی؟ تمہیں نہیں کہہ رہی تھی۔ مریم زد ہوئی۔ مجھے تو ایسا ہی لگا۔ تو اس کے بدلے ایک بار سوری اور 10 میرے تعریفی جملے۔ بدتمیز، مریم نے دل میں اسے سنایا، لیکن در حقیقت علی کی شرطیں پوری کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آپی نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ ان کے گھر مہمان آنے والے تھے تو وہ ان کی مدد کے لیے وہاں چلی گئی تھی۔ جب رات کو گھر لوٹی تو امی نے اسے دیکھتے ہی کہا، تمہارے ابو بلا رہے ہیں کمرے میں۔ امی کی سنجیدگی پر اسے حیرت ہوئی۔ اچھا، چادر اتار کر آتی ہوں۔ امی نے سر ہلایا۔ وہ چادر اور پرس رکھنے کے بعد باہر نکل آئی تھی۔ دروازے پر رک کر ہولے سے دستک دی۔ آ جاؤ، ابو کی سنجیدہ سی آواز آئی تھی۔ السلام علیکم ابو جی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لاتے اندر داخل ہوئی۔ امی بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ ابو نے بیڈ پر اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اللہ خیر کرے، کیا معاملہ ہے؟ وہ ماحول کی سنجیدگی کو دیکھتے دل میں سوچنے لگی، پھر چل کر ابو کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ ابو آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ مریم پاؤں والی سائڈ سے دونوں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی تھی۔ جی ابو، آپ نے بلایا؟ ماحول پر چھائی سنجیدگی اسے ڈرانے لگی تھی۔ میر حاشر کون ہے؟ ابو کی آواز آئی۔ جی؟ وہ ابو کے تاثرات دیکھ کر سن ہوئی۔ نام سے جانتی ہوں، میری ہاسٹل فیلو کا بھائی ہے، باقی نہیں پتا۔ کہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ اس کے ابو نے اس سے کسی لڑکے کی بابت سوال کیا تھا۔ آج اس کا رشتہ لے کر اس کے والدین آئے تھے۔ مریم خاموشی سے ابو کو دیکھنے لگی، جبکہ ابو اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم میر حاشر کو کتنا جانتی ہو؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ مریم کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ وہ بھلے بے قصور تھی، لیکن جب ابو نے سخت لہجہ اختیار کیا تو اس سے لگا وہ یہیں گر پڑے گی۔ زندگی میں سب سے زیادہ محنت تو اپنی عزت اور اعتبار بنانے میں کی تھی، تو کیا وہ ناکام رہی تھی؟ مریم نے لمحہ بھر کو ابو کے چہرے کو دیکھا، وہاں صرف سختی نظر آ رہی تھی۔ جب میں بے قصور ہوں تو کیوں ڈر رہی ہوں؟ اس نے خود کو ہمت دی۔ پھر اس نے ابو کو ہوٹل والے واقعے سے لے کر ہاجرہ بی بی کے ہاسٹل آنے تک کی ساری باتیں بتا دی تھیں۔ اس دوران ابو اور امی کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کی پھپھو نے تمہیں کیوں سنا دی اتنی؟ امی کو یہ سن کر غصہ آیا، کیونکہ ان کے خیال سے ان کے بھتیجے کے انکار کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، اس لیے۔ واقعی؟ امی، کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ وہ روحانسی ہو کر رو دینے کو تھی۔ ابو نے امی کو دیکھ کر سرزش کی۔ بیٹا، آپ کی امی کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا۔ ابو، میں نے ہمیشہ اپنی اور آپ کی عزت کا خیال کیا ہے، میں کیا آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ بولتے ہوئے اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ امی ابو کی اس عدالت نے اس کا دل دکھایا تھا۔ ارے نہیں میرا بچہ، ابو نے آگے بڑھ کر اس کا سر تھپتھپایا۔ مریم نے پلکیں جھپک کر آنکھوں کی دھندلاہٹ کم کرنے کی کوشش کی۔ اس معاملے میں تم سے پوچھنا ضروری تھا، اس لیے پوچھا، اور پوچھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم پر اعتبار نہیں۔ ہم صرف اس فیملی کے متعلق جاننا چاہتے تھے جو آج رشتہ لے کر آئے ہیں، کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور تم انہیں کتنا جانتی ہو۔ تمہاری ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں زیادہ نہیں جانتی، چند دن پہلے ہی ان کے گھر گئی تھی، وہ بھی آخری وقت پر مسئلہ ہو گیا، اور ان کے بیٹے سے بھی 1-2 بار سرسری ملاقات ہوئی ہے، اور وہ مجھے اس میں پسند نہیں آیا۔ وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی۔ اب اس کا لہجہ متوازن تھا۔ برا لڑکا ہے؟ ابو نے سوال کیا۔ مریم مر جانے کو تھی، بھلا کب اس کی ابو سے اس طرح کے ٹاپک پر بات ہوئی تھی؟ اچھا برا تو نہیں پتا، بہت مغرور لگا۔ اس معاملے پر تمہاری کیا رائے ہے؟ انہیں دوبارہ بلائیں۔ آپی کے رشتے کے وقت امی نے ان سے یہ سوال پوچھے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ اسے ابو پوچھیں گے۔ شرم کے مارے اس کی ٹانگیں مزید کانپنے لگیں۔
لیکن خود کو پراعتماد ظاہر کرنے کو اس نے سر اٹھا کر امی ابو کو دیکھا۔ جو آپ کو مناسب لگے۔ ابو جی، آپ کا فیصلہ حرف آخر ہے، میں جاؤں؟ وہ بات ختم کر کے بس بھاگنا چاہتی تھی۔ ہاں جاؤ، اجازت ملتے وہ تیزی سے باہر کو آئی۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ ابو نے پھر اسے طلب کر لیا اور اس بار اس کے کزن کے رشتے کی بابت پوچھا۔ اپنے کزن کا نام سنتے ہی اس کے اندر غصے کی لہر اٹھی۔ وہ خاموشی سے ابو کی بات سنتی رہی، جو کہہ رہے تھے کہ اپنے بہت بہتر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی رائے جاننا چاہتے تھے، اور اس دوران ابو نے لمحے بھر کو بھی اس سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ بے اعتباری تھی کہ واقعی یہ ضروری تھا۔ 2 دن پہلے کسی انجان بندے کا رشتہ آیا تھا تو اسے بلا کر پوچھتے ہیں کہ کہیں اس میں اس کا ہاتھ تو نہیں، اور پھر 2 دن بعد ہی ان کے بھتیجے کا رشتہ آتا ہے اور ابو کہتے ہیں کہ وہ اپنا ہے اور بہتر ہے۔ تو کیا ابو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلا رشتہ وہ لائی تھی، یعنی اس کی پسند تھا؟ تو اس سے بات رکھنے کو متبادل اس طریقے سے پیش کیا کہ بیٹی یہ بھی نہ سمجھے کہ باپ اعتبار نہیں کرتا اور اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسے بہت دکھ ہوا یہ سوچ کر۔ ابو اس پر شک کر رہے ہیں کہ شاید سب باپ ہی ایسے بیہیو کرتے ہوں گے۔ وہ سر جھکائے سوچے جا رہی تھی، یا شاید ابو ایسے نہ سوچ رہے ہوں، میرا وہم ہوئی ہے، ابو ویسے ہی مجھ سے رائے مانگ رہے ہوں۔ وہ خود کو جواز دے رہی تھی، اپنی فضول سوچوں کو رد کر رہی تھی۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو نے گیند اس کی کوٹ میں ڈالی۔ ابو، مجھے حمزہ نہیں پسند، اس کے علاوہ آپ جہاں میری شادی کرنا چاہیں۔ ابو جو کرسی کی بوجھ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے ایک دم سے سیدھے ہوئے۔ کیا مطلب؟ مطلب مجھے حمزہ سے شادی نہیں کرنی، اس کے علاوہ کہیں بھی۔ اس سے کیوں نہیں؟ اس کے علاوہ کون؟ وہ بہت بار میرا راستہ روک کر مجھے تنگ کر چکا ہے، اس لیے مجھے نہیں پسند وہ۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پوری بات بتاؤ، کیا ماجرا ہے؟ جب سے اسلام آباد میں پڑھنا شروع کیا ہے اس نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے خیال میں گھر سے دور رہنے لگی ہوں تو میں اچھی لڑکی نہیں۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ وہ اسے آوارہ کہتا تھا، راستہ روک کر فضول جملے کستا، اور پھر کہتا کہ میں تم سے شادی کر کے تمہارے سارے قصبل نکال دوں گا۔ اوہ مریم عالم! ابو کا تو اتنا سا ہی سن کر چہرہ سرخ ہو گیا۔ مریم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے لگا بات بڑھ جائے گی، اور جب پھیلے گی تو خواہ مجھ پر ہی کیچڑ آئے گی، بھلے میرا قصور نہ ہو۔ تمہاری امی کو معلوم ہے؟ نہیں، گھر میں کسی کو نہیں بتایا میں نے، بس پہلے سے زیادہ احتیاط شروع کر دی ہے۔ چاچو کے گھر جانا چھوڑ دیا ہے اور یہاں اکیلے کہیں نہیں جاتی۔ ہمیشہ علی چھوڑ کر آتا ہے اور لے کر آتا ہے۔ جب حمزہ گھر آتا ہے تو میں اپنے کمرے میں رہتی ہوں۔ پاگل تھی، ایسی باتیں باپ سے کوئی چھپاتا ہے؟ تم بتاؤ کہ نہیں تو ایسے ہم ساری زندگی اس سانپ کو گھر میں آنے دیتے، اور اپنے گھر میں تم کیوں قید ہو جاتی؟ مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کا آنا جانا بند کرتا۔ پاگل بچہ، ایسی باتیں چھپائی جاتی ہیں، اور وہ بھی ماں باپ سے۔ مجھے نہیں تو اپنی ماں کو ہی بتا دیتی۔ کم از کم گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون ان کے بچوں کا دشمن ہے، تاکہ کسی بھی نقصان سے بچ سکیں۔ میرا بچہ! ابو نے اٹھ کر اس کے سر کو چوما اور کتنی ہی دیر اس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑے رہے۔ مریم نے ابو کے پیار کو محسوس کر کے خود کو اپنی تھوڑی دیر پہلے والی سوچوں پر ملامت کی تھی۔ وہ اس کے ابو تھے، اور ماں باپ جب کچھ پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب بے اعتباری نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو اپنی ایمانداری سے پھر ان کا دل جیت لیا جاتا ہے۔ میرا بچہ! پاگل! ابو سر کو چومتے پھر کہہ اٹھے۔ مریم کو ڈھیروں سکون اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ تحفظ کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ ابو ہر سوال کو بھول کر بیٹی کو کمفرٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر وہ ہنستے ہوئے ابو کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ابو نے کیا فیصلہ کیا ہے، مگر پھر مریم کے وہاں ہوتے میر ہاشر کے گھر والے دوبارہ آئے تھے۔ ابو نے اپنے بھتیجے کو انکار کہہ کر میر ہاشر کے خاندان کو ہاں کہہ دی تھی۔ یہ بالکل غیر متوقع بات تھی۔ اس کے چاچو ناراض ہونے لگے تھے، حتیٰ کہ امی تک اس فیصلے سے راضی نہیں تھی۔ ان کے خیال سے اپنے شہر میں ہی بیٹی کی شادی کرنی چاہیے، اتنے دور بھیجنے کی کیا ضرورت؟ اگر بھتیجے کا رشتہ پسند نہیں تھا تو کوئی اور اچھا رشتہ آ جاتا۔ ابھی مریم کی عمر ہی کیا تھی؟ لیکن ابو نے امی کے سارے اعتراضات کو رد کر دیا۔ ویسے بھی اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس کی دوسرے شہر شادی ہو رہی تھی۔ ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا، اپنے غیر جہاں بھی ہوتا لیکن اپنے ہی شہر میں بیٹی دی جاتی، اس لیے اس کے گھر میں تقریباً سبھی خوشی اس کے موقع پر عجیب سی محسوس ہو رہے تھے۔ اب کیا تم اتنی دور چلی جاؤ گی؟ آپی اور علی دونوں اداس لگ رہے تھے۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ ابو کا فیصلہ تھا۔ اچھی فیملی ہے، گھر بھی دیکھ آیا ہوں، لڑکا بہت اچھا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ مریم ان کے آبائی شہر کے بجائے اسلام آباد میں رہے گی۔ تم سمجھو کہ جیسے وہ پڑھنے گئی ہوگی، ہر ماں آتی رہے گی جیسے اب تک آتی رہی ہے۔ ابو امی کو دھیمی آواز میں سمجھا رہے تھے۔ وہ جو امی کے پاس آ رہی تھی انہیں باتیں کرتے دیکھ پلٹ گئی تھی۔ میں تو اس انتظار میں تھی کہ 2 سال بعد لوٹ آئے گی، آپ تو ہمیشہ کے لیے اسے پردیسی کر رہے ہیں۔ لڑکا بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند آیا، وہ خوش رہے گی وہاں، بھلے دور ہوگی مگر خوش ہوگی۔ اتنے اچھے رشتے کو دوری کی وجہ سے تو رد نہیں کر سکتے نا۔ آج کے دور میں پھر فاصلے اتنے نہیں کہ ملنے میں سالوں لگ جائیں۔ امی ابو کی میٹنگ جاری تھی۔ ابو کے ہاں کرتے ہی اگلے دن وہ لوگ رسم کرنے آ گئے تھے، اور جب باقاعدہ رسم کرنے آئے تو اتنا ڈھیروں سامان، مریم کے گھر والوں کے لیے بھی کئی تحفے تھے، جسے اس کی امی نے بہت اصرار کے باوجود بھی قبول نہیں کیا۔ ہاجرہ بہن، ہمارے ہاں بیٹی کی سسرال سے صرف بیٹی کے لیے چیزیں آتی ہیں، ہم سب کے لیے
ان کو قبول کرنا عیب ہے، آپ برا نہ مانیں لیکن ہماری ریت ہے۔ حاجرہ بی بی کیا کہتی وہ خود بھی جانتی تھی کہ ان کے ہاں بھی تو ایسا ہوتا تھا، لیکن وہ بیٹے کی خوشی میں اپنے سمدھیوں کو بھی تحفے دینا چاہتی تھی جو اس بے توقع قبول نہیں کیے گئے تھے۔ مریم، تمہاری ساس تو لگتا ہے پورا اسلام آباد لوٹ لائی ہیں یار۔ بھائی میری شادی بھی اچھی ہوئی تھی، لیکن تمہاری ساس تو پہلی رسم پر اتنا کچھ لے آئی ہیں۔ ابھی آگے دیکھیے گا، یہ لوگ تحفے دینے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ مریم ہنسی تھی، ان تحفوں سے اس کا بیڈ بھر چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے سمیٹے۔ اف حاجرہ ماں۔ رشتہ طے ہونے کے بعد وہ ہاسٹل آ گئی تھی۔ نیا سیمسٹر شروع نہیں ہوا تھا ابھی، لیکن اس کی ریسرچ کی وجہ سے اس کے پاس بہت کام تھا۔ بہت کام اس لیے کہ وہ آخری وقت پر ریلیکس کرنا پسند کرتی تھی۔ تو پہلے بھرپور محنت کی جا رہی تھی۔ امی سے پتہ چلا کہ اب وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ مریم کراہ کر رہ گئی۔ اس نے 1.5 سال دل لگا کر اس لیے تو نہیں پڑھا تھا کہ آخری سیمسٹر میں اس کی شادی کر دی جائے، پھر پتہ نہیں وہ اس طرح پڑھ پاتی کہ نہیں۔ امی سے کہا تھا کہ مہلت مانگے، لیکن پھر بھی اسے ڈر تھا کہ ابو تاریخ دے دیں گے۔ اب وہ کس سے کہتی کہ شادی فائنل کے بعد کی جائے؟ نینا سے کہتی ہوں۔ نہیں، پتہ نہیں کیا سوچے۔ پہلے کی بات اور تھی، نن بن جائے گی، اب تو اس نے خود اپنی سوچ رد کر دی۔ یا اللہ، کیا کروں؟ کیا میر حاشر کو فون کروں؟ مر کر بھی نہیں، پتہ نہیں کیا سوچے۔ وہ سوچتی رہی۔ پھر وہ لیب جانے کے لیے ہاسٹل سے نکلی تھی تو سامنے میر حاشر اپنے 4x4 کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مریم نے شکر کا سانس لیا۔ اللہ نے بن کہے سن لی تھی۔ نینا اور ناز کی چھٹیاں تھیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ناز ہاسٹل تھی اور وہ اسے لینے آیا ہوا تھا۔ مریم کو دیکھ کر اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا، جیسے کھڑا تھا کھڑا رہا۔ مریم نے ہولے سے قدم اٹھائے۔ اب جو بندہ آپ کو دیکھ کر کوئی رسپانس نہ دے، اس تک تو خود چل کر جانا بھی اسے بے عزتی کے مترادف لگ رہا تھا۔ مریم اس سے نگاہ ہٹاتی دائیں تھن چل پڑی تھی۔ اس کے قدم سست تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والی سوچ پر ہنسی آئی۔ اسے کہوں تو مان جائے گا۔ پھر چند لمحوں بعد اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک خوبصورت خوشبو کی مہک سانسوں تک آئی تھی۔ مریم نے چلتے ہوئے رک کر گردن موڑی تھی۔ میر حاشر تھا۔ مریم نے سوالیہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ کو کچھ کہنا تھا، وہی سننے آیا ہوں۔ مریم کے سوالیہ انداز پر وہ بولا۔ اچھا، آپ سے کس نے کہا؟ اب وہ اسے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ بڑا یا مغرور انسان۔ خود آپ نے، چلے کہیں۔ کیا ہی کہنے تھے اس بندے کے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے وہ اپنے خاندان سے ٹکر لے رہا تھا؟ میں نے کب کہا؟ مریم کی تیوری چڑھ گئی۔ کچھ کہنا ہے آپ نے کہ میں جاؤں؟ وہ اسی اطمینان سے بولا۔ مریم نے لب نیچے۔ دل چاہا اس 2 حرف بھیج کر چل دے، مگر نہیں۔ اس کی پڑھائی کا سوال تھا، اس کی محنت تھی۔ ذرا سی بات پر وہ سالوں کی محنت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے گھر والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ میرا ابھی فائنل سیمسٹر رہتا ہے۔ میں نے اتنی محنت کی ہے، سب ضائع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شادی کے بعد زندگی مختلف ہو جاتی ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ نہ ہو گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے پڑھائی سے توجہ ہٹ جائے، یا پڑھائی کی وجہ سے گھر کی نہ کر پاؤں۔ مطلب آپ مینج نہیں کر پائیں گی؟ جی، میرے لیے مشکل ہے۔ میں ایک ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں نہیں لے سکتی۔ ہاں، اگر آپ لوگ چاہیں تو منگنی یا نکاح کر لیں، مگر شادی میرے فائنل کے بعد۔ آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے گھر والوں کے اصرار پر ابو مان جائیں گے اور میری ماسٹرز کی پوزیشن ختم ہو جائے گی۔ حاشر کو معلوم تھا کہ وہ پوزیشن ہولڈر تھی اور کبھی امکان تھا کہ گولڈ میڈل ون کرتی۔ ٹھیک ہے، شادی فائنل کے بعد۔ مریم بنا شکریہ کہتی سر ہلاتی پلٹ گئی تھی۔ میر حاشر بھی واپس اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا اور اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ ٹیکسی میں بیٹھ نہ گئی۔ نہ میر حاشر نے اسے خود چھوڑانے کی آفر کی تھی، نہ مریم عالم نے اسے توقع کی تھی، بلکہ اگر وہ آفر کرتا تو مریم اسے چچورا کہہ دیتی۔ وہ دونوں ہی بہت عجیب تھے اور ایک دوسرے کا بیسٹ میچ تھے۔ نکاح کے بعد جب میر حاشر کو اس کے پہلو میں بٹھایا گیا تو مریم کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ سفید سوٹ، گھیردار شلوار اور سر پر بندی پگ، وہ روایتی انداز میں تیار ہوا تھا۔ مریم اس کے اسٹیج تک آنے سے پہلے اس پر ایک نگاہ ڈال چکی تھی اور ابھی تک اس نگاہ کے زیر اثر تھی۔ وہ کتنا شاندار مرد تھا، اونچا، لمبا، خوبصورت، روبدار اور خالص بلوچ۔ اور کیا چاہیے تھا اسے؟ ان کے ہاں دولہا دلہن اسٹیج پر بیٹھ کر آپس میں گفتگو نہیں کرتے تھے۔ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ بھی وہاں بیٹھا اپنے قریب کھڑے لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا۔ بھولے سے بھی مڑ کر اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، اور مریم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھے وہ اپنی بہن سے بات کر سکے جو اس کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کی چاچی جو یہ پھیلانا چاہ رہی تھی کہ مریم کی لو میرج تھی کیونکہ ان کے بیٹے کے لیے انکار کیا گیا تھا، ان دونوں کے روایتی سے لیے دیے دولہا دلہن انداز کے بعد اپنا سامو لے کر رہ گئی تھی۔ مریم نے پھر اپنی نگاہ کی تصویروں کو جی بھر کر دیکھا تھا اور میر حاشر نے، یہ بھی کوئی کہنے کی بات تھی۔ اس کا موڈ ہمہ وقت خوشگوار رہتا تھا، جب خوشگوار نہیں ہوتا تو وہ مریم کی تصویر دیکھ لیتا تھا۔ نکاح کے چند دن بعد مریم کے فائنل کی کلاسز شروع ہو گئی تھی۔ نینا اور ناز روز صبح اس کے کمرے میں ملنے آتی تھی۔ وہ ان کی بڑی بھابھی تھی اور ان کے خاندان کی نئی ملکہ۔ مریم کے لیے یہ سب نیا تھا، لیکن اسے پھر بھی پسند آ رہا تھا۔ ردا تو ہر وقت چھیڑتی نگاہوں سے دیکھتی رہتی کیونکہ مریم سب کے سامنے ڈیسنٹ سی بنی رہتی، لیکن کمرے میں آتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کے بعد والی مسکراہٹ کھل کر ظاہر ہوتی تھی۔ تم تو کہتی تھی کہ نہیں جانتی اسے۔
ہاں تو صحیح کہا تھا۔ مریم ہنسی۔ لڑکی، مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ روز کتنے گھنٹے بات کرتی ہو؟ فضول نہ بولو، شادی سے پہلے بات چیت سختی سے حرام ہے ہمارے یہاں۔ مریم کی ہنسی سے ردا مشکوک ہو رہی تھی، جبکہ مریم کو ہنسی ردا کے انداز پر آ رہی تھی۔ آج ایک ہی بار بتا دو، ہمارے ہاں کیا کیا نہیں ہوتا؟ ردا چڑ گئی تھی۔ دیکھو ردا بہن، میں ایک روایتی بلوچ فیملی کی لڑکی ہوں، اور روایتی خاندان کیسے ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ خوش قسمتی سے میری جہاں شادی ہو رہی ہے وہ بھی روایتی بلوچ ہیں، جہاں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں نہیں بولتے۔ باقی روایات رہنے دو، فی الحال تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو مریم بہن، آپ کا دم نہیں گھٹتا اس روایات سے؟ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ آزادی سے پھریں اور… ایک منٹ، میں کوئی قید نہیں ہوں۔ تم بھی جانتی ہو پچھلے 1.5 سال سے اکٹھے ہیں، زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتی ہوں، اور گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی پابندیاں نہیں۔ بہت سی باتیں ہمیں باقاعدہ بیٹھ کر نہیں سمجھائی جاتی، جیسے تمہارے خیال میں میرے گھر والوں نے کہا ہوگا کہ کوئی لڑکا نہ آئے تمہاری زندگی میں اینڈ فلاں فلاں۔ میرے گھر میں کبھی بھی ایسا نہیں کہا گیا، ہمارے ہاں کہا بھی نہیں جاتا۔ لیکن تم میرے خاندان کی جس لڑکی سے ملو گی، اس معاملے میں سب کی سوچ کو ایک جیسا پاؤ گی۔ ہمیں اس طرح پروان چڑھایا گیا ہے کہ ہم اچھائی برائی سمجھائے بغیر جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مرد ایک ہی ہوتا ہے زندگی میں، اور وہ صرف شوہر ہوتا ہے۔ اور سیریسلی، مجھے تو کبھی اپنی روایات سے مسئلہ نہیں ہوا، نہ ہی گھٹن کا احساس۔ پتہ نہیں لوگوں کی سوچ ایسی کیوں ہوتی ہے کہ اگر روایات کو نہ مانا جائے تو زندگی قید ہو جاتی ہے۔ زندگی جینے کا ہنر آنا چاہیے، ہر شے میں خوشی مل جاتی ہے۔ مریم نے اسے دیکھ کر کندھے اچکائے۔ ردا نے متاثر ہونے والے انداز میں دیکھا۔ شاید دنیا کی پہلی عورت ہو جو اپنی روایات سے خوش ہو، جو صدیوں سے قائم کردہ حدود میں رہ کر مطمئن ہو، نہ انہیں توڑتی نہ توڑنے کی خواہش رکھتی ہو، فرسٹریشن کا شکار نہیں، جو جتنا مل رہا اسی کو خوشی سے قبول کرتی ہو، جو نہیں مل رہا اس کے لیے محنت بھی نہیں کرتی۔ پتہ ہے، میں نے روایت سے باغی دیکھے ہیں، انہیں چور راستے تلاش کرتے دیکھا ہے، پھر ان راستوں پر چلتے دیکھا ہے، اور جو کچھ نہیں کر سکتے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زندگی بیت جاتی ہے مگر خوشیوں کا منہ نہیں دیکھ پاتے۔ یار تم کیا چیز ہو! مجھے زندگی میں کسی بھی انسان نے اتنا حیران نہیں کیا جتنا تم نے کیا ہے۔ انسان پر منحصر ہوتا ہے وہ کس چیز کو اپنی خوشی بنائے۔ میرے خیال سے اپنی خوشیاں آپ خود مقرر کرتے ہیں۔ باقیوں کے لیے خوشی دوسرے راستوں پر ہوتی ہے، میرے لیے اسی راستے پر ہے جہاں میں ہوں۔ میں عام سی لڑکی ہوں، میرے اندر اتنا لڑنے کی طاقت نہیں، اور لڑوں تو کس کے لیے؟ سب تو مل رہا ہے، جو نہیں مل رہا یقیناً اس میں بھلائی ہوگی۔ ردا نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ بعض دفعہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بلکہ دل دکھتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے چپ ہو کر گئی تھی، جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی کہ تم سے پہلے کیوں نہیں ملی۔ ردا نے زبان تک آئی بات کو پھیر کر کچھ اور کہہ دیا۔ مریم کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ کو کس بات کا ملال اکثر مریم سے نگاہیں چرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ باتیں کر رہی تھیں کہ مریم کا فون بج اٹھا۔ مریم نے اٹھ کر بیڈ کے ایک کونے میں رکھے موبائل کو اٹھایا تھا۔ انجان نمبر تھا، اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، سخت لہجہ تھا۔ میر ہاشر بات کر رہا ہوں، کیسی ہو؟ مریم نے ایک دم سے ردا کو دیکھا جو اسے رخ موڑے اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آج رات کو تمہیں ڈنر پر لے جانا چاہ رہا تھا۔ جی؟ مریم کو جھٹکا لگا۔ ابھی تو ردا کو اپنی روایت سنا کر اٹھی تھی۔ 8 بجے تیار ہے نا؟ لینے آؤں گا۔ مریم کے ماتھے پر بل پڑے، وہ پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ ڈنر ساتھ کریں گے، جیسے بڑے ہی کوئی محبت بھرے قصے ہوں گے ان کے۔ پہلی بار باقاعدہ گفتگو ہو رہی تھی اور کیا ہی خوبصورت انداز میں ہو رہی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ابو سے اجازت لے لیں، وہ اجازت دیں تو میں تیار ہو جاؤں گی۔ جب اس نے پوچھا نہیں تھا تو اس کے حکم پر وہ ایسے ہی انکار کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کال کاٹ دی۔ مریم کتنی دیر فون کو گھورتی رہی۔ ابو سے اس نے پوچھنا نہیں تھا، اتنا تو اسے معلوم تھا۔ لے جی، آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ روایتی سے خاندان کے ہوں، اور آگے سسرال بھی آپ ہی کے جیسا روایتی ہو، اور رومانٹک ڈنر کے لیے اجازت اماں، بہن، بھائی؟ ارے نہیں، باقاعدہ ابو حضور سے لی جائے۔ چلیں چھوڑیں، رہنے دیں، کیا موڈ کو خراب کرنا اور دامادی عزت کو داؤ پر لگانا۔ گناہ کر دیا کہ سوچا نکاح بیوی کے ساتھ رومانٹک ڈنر۔ چلیں رومانٹک نہ صحیح ڈنر ہی کیا جائے۔ تو بتائیں کس نے کہا تھا ایسا سوچیں؟ جی بالکل، آپ کی اپنی سوچ تھی، اور اس گناہ کو کسی اور کے سر تو نہ تھوپیں۔ مریم ابو کے انکار کے بعد اس کا چہرہ سرخ دیکھنا چاہتی تھی، بڑایا اسے نخرے دکھانے والا۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ ردا نے بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھا جو موبائل کو دیکھے مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ ردا پھر مشکوک ہوئی۔ مریم کے منہ پر چھوٹا سا کہکا نکلا۔ اوف یار، کسی کی نہیں تھی، ایسے ہی کچھ یاد آ گیا۔ موبائل بیڈ پر پھینکتی وہ دھم سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تمہاری ہنسی بتا رہی ہے کہ کچھ نہیں، میر ہاشر یاد آ گیا تھا۔ مریم کی مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تم نکاح کے بعد بدل گئی ہو۔ مریم کو اس کے اندازوں پر ہنسی آ گئی، جبکہ ردا کے خیال سے اسے کسی اور بات پر ہنسی آ رہی تھی۔ ردا کے تاثرات دیکھ کر مریم مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ بہت خوش ہو؟ اب پلیز یہ نہ کہنا کہ نکاح کی وجہ سے۔
مریم نے ہنسی کی وجہ سے نکلے آنسو صاف کرتے کہا۔ رضا کہنا چاہتی تھی لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ 7:45 مریم کا فون بج اٹھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر مووی دیکھ رہی تھی۔ نمبر دیکھا، میر حاشر کا تھا۔ اسے سوچ کر ہنسی آ گئی۔ اور اب اس سے معذرت کرے گا؟ خیر یہ بھی بڑی ہمت تھی سسر سے عزت افزائی کے بعد بیوی کو بتانا۔ ہیلو، مریم نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ باہر آؤ، میں آیا ہوا ہوں۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔